Good evening and welcome to the Black Hole. There may be many reasons why some countries fail and others succeed. اور ہم ان کامیاب اور ناکام ممالک کا جب جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں ایک چیز جو ہے جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ممالک جنہوں نے اپنی معیشت کو انٹرنیشنل ٹریڈ کے ساتھ جو ہے وہ ہم آہنگ کیا یا ایسے مواقع پیدا کیے کہ ان کی معیشت جو ہے وہ انٹرنیشنل ٹریڈ کے ساتھ انٹیگریٹ ہو سکے، تو وہ کامیابی کی راہ پر ان کا سفر شروع ہوا. اور ایسے ممالک جو خود کو اس ضمن میں جنہوں نے خود کو آئزولیٹ کر دیا وہ پھر کامیاب نہیں ہو سکے. سو وٹ کین پاکستان ڈو ٹو لبرلائز اٹس ٹریڈ اینڈ انٹیگریٹ ریجنلی اینڈ گلوبلی. آج کی گفتگو جو ہے اسی نقطے کی گرد گھومے گی. آج کا عنوان ہے ٹرانسفارمنگ پاکستان فرام پاورٹی ٹو پروسپیرٹی، اینڈ وی آر ویری گریٹفل ٹو ڈاکٹر منظور احمد. ہی از آن مائی رائٹ. آپ سرو کر رہے ہیں ایز این انٹرنیشنل ٹریڈ آربیٹریٹر ایٹ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن. اس کے علاوہ آپ سینئر فیلو ہیں ایٹ پائٹ، پاکستان انسٹیٹیوٹ فار ڈیولپمنٹل اکنامکس، رائٹ، پائٹ. پریویسلی آپ نے سرو کیا ایز پاکستانز ایمبیسڈر ٹو WTO. آلسو آپ ڈائریکٹر رہے ہیں فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن ٹو UN، اینڈ آپ ہیں ممبر فار کسٹمز ایٹ FPR. آپ باقاعدگی کے ساتھ اخبارات کے لیے کالم لکھتے رہتے ہیں جس میں آپ پاکستان کی معیشت کو لاحق جو بیماری ہیں اس کی تشخیص کرتے ہیں اور اس کا علاج بھی بتاتے ہیں. تو آج کا جو عنوان ہے ہمیں امید ہے کہ ہمیں مستقبل کے لیے جو ہے روشنی کے اسباب دکھائی دیں گے. تو خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم سیشن شروع کریں پلیز اپنے سیل فون دیکھ لیجئے کہ وہ سائلنٹ موڈ میں ہے یا نہیں. اور گفتگو میں شریک ہونے کے لیے جب ڈاکٹر صاحب ہاؤس اوپن کریں فار کوسچن اینڈ آنسر تو جسٹ ریز یور ہینڈ اور مائکرو فون ہاتھ پہ آنے کے بعد آپ اپنی بات کیجیے گا. شارٹ رہیے گا، ٹو دا پوائنٹ رہیے گا تاکہ زیادہ دوست جو ہیں وہ گفتگو میں شریک ہو سکیں. اس کے ساتھ ہی ہم سیشن شروع کرتے ہیں. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ نیر. السلام علیکم. نیر نے میرا باقی تعارف تو کرا دیا لیکن ایک بات نہیں کی کہ میرا ایک جو سب سے ویئر آئی ایم ویری کین از گولفنگ، اور میرے ساتھ کوئی گولف کے بھی میرے پارٹنرس آئے ہوئے ہیں، اور بھی بہت سارے کولیگز ہیں، میرے کسٹمز کے کولیگز ہیں. میرے فرسٹ بیچ میں عارف اور میں نے ایمبیسڈر وہ فورن سروس میں گئے، میں کسٹم سروس میں آیا، ادھر جوائن کیا. پھر اور اس طرح امتیاز دستکار صاحب سے بڑی پرانی، یہ ہی از فرام بزنس سائڈ. ان سے ہم لیتے ہیں انسائٹ کہ کیا کرنا چاہیے کیا. اور یہ ویسے یہ بیوروکریٹ بھی ساتھ بن گئے، ٹیکنوکریٹ ہو گئے دونوں طرف. پھر کچھ تھنک ٹینکس کے ساتھ میرا ان لوگوں کے ساتھ کام کیا، اور کچھ میرے پائٹ کے جہاں میں آج کل کچھ پڑھاتا ہوں پارٹ ٹائم، آج کل ایم فل پہ بھی. تو یہ سب لوگ ہیں. آئی ایم ویری گریٹفل ٹو آل آف یو. اچھا، تو آج جو ہے نا میں نے ان سے پوچھا آرگنائزر سے کہ ہاؤ وڈ یو لائک می ٹو گو، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ بڑا ایک انفارمل جیسے جگہ ہے اور بڑا آپ جیسے چاہیں آپ پروسیڈ کریں. تو انہوں نے کہا یہ بھی ہوتا ہے کبھی کچھ جو پریزنٹر آتے ہیں پہلے وہ 40-45 منٹ ون سائیڈڈ وہ اپنا ایشو بیان کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے کویشچن آنسر ہوتا ہے. لیکن آپ اگر چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں. یو کین ہیو انٹریکٹیو سیشن ایز ویل. آئی وش مجھے میں ریکویسٹ کر سکتا تو محمود بھائی کہتا ذرا میرے ساتھ آ کے بیٹھے، کیونکہ آئی ریئلی انجوائے یور چٹ چیٹ. جس طرح وہ اسپیکر کو انکریج کرتے ہیں نا، تو پروف اگر آپ آ جائیں تو آئی بی ویری گریٹفل. جی اچھا، تو میرے لیے بسائڈز ادر تھنگ یہ بھی بہت آنر ہے کہ پروفیسر حود بھائی کو از ون آف دا آئیڈیلس. I follow him, I read every one of his articles, and somehow I end up always agreeing with you, no matter what you say. So now you have left me no space to disagree. نہیں لیکن کوئی بات نہیں آج اس طرح کا. اچھا تو چلے listen to me and wherever you can make some point or maybe ذرا ان کو تھوڑا بہت کبھی کبھار ڈسپلن بھی چاہیے ہوتا ہے نا. I know you have to. کچھ لوگ
मतलब टाइम वाइज यू नो समटाइम्स. अच्छा तो अच्छा ओके सो लेट मी स्टार्ट. हाँ तो ये है कि यू नो इंटरनेशनल ट्रेड की मैं पहले तो थोड़ी बहुत इम्पोर्टेंस की बात करूँ कि अनफॉर्चुनेटली मुझे पाकिस्तान में ना कभी आप कोई टीवी पे डिस्कशन देखते हैं, ना कोई प्रेस में कोई इस तरह के रिव्यूज़ आते हैं, ना कोई किसी यूनिवर्सिटी में चले जाएं तो अक्सर यूनिवर्सिटियों में एक उसका एक एटलीस्ट इट्स अ पार्ट ऑफ वो इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट का ये वो, लेकिन यहाँ इकोनॉमिस्ट भी जितने मिलेंगे वो फाइनेंस साइड से. तो बस इस पे ट्रेड पे समा पाकिस्तान ने बड़े अपने आप को एक किस्म का एलूफ किया हुआ है. लेकिन इंटरनेशनली आप बल्कि हमारी अपनी लाइफ टाइम है ना, मैं थोड़ा सीनियर हूँ भाई के साथ के इकट्ठे हैं, तो वो पिछले 30-40 साल से आप देखें कि जो कंट्रीज़ सक्सेसफुल जिन्होंने अपनी पॉवर्टी कम की है और जो आगे निकले, हमारे देखते देखते मैं भी आज कुछ वो मैं थोड़ी स्लाइड्स भी दिखाऊंगा कि किस तरह वो कंट्रीज़ कितने गरीब थे, पाकिस्तान से कितना पीछे थे, लेकिन 20-30 सालों में कहाँ से कहाँ पहुँच गए. एंड वन रीज़न वॉज कि उन्होंने अपने आप को कंपटीशन के लिए ओपन किया. कंपटीशन या उन्होंने रीजनली अपने आप को इंटीग्रेट किया या ग्लोबली किया, लेकिन ओपन अप किया और उसके बाद वो कंट्रीज़ ऐसे चले गए. अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के मसाइल के अलावा एक तो ये है कि हमारे बिजनेसमैन की भी बड़ी थोड़ी लिमिटेड सोच है. आई नो आई हैव सम बिजनेस फ्रेंड हियर, लेकिन ये डिफरेंट किस्म के. इम्तियाज़ रस्तगार साहब ये इंजीनियर हैं बाय प्रोफेशन, लेकिन इस तो हमारे बिजनेसमैन उनका होता है कि ये जो हमारा ये वेस्टेड इंटरेस्ट है बस इसी तरह यही रहे. कुछ ना कुछ उन्होंने FBR से हमारे दोस्तों से लेके एक SRO इशू कराया होता है अपने उसके जो सिर्फ उनको सूट करता है. ये जिस तरह ना आपके रोड पे नॉर्मली ब्लॉक्ड होती है तो पुलिस वालों को फ़ोन आता है जी के VIP आ रहा तो एकदम खोल देते हैं. तो वो SRO यही चीज़ है. उनके लिए स्पेशल कंसेशंस हैं, उनको उनके जो रॉ मटेरियल्स आते हैं उस पर ड्यूटी कम होती है, उनकी मशीनरी आती है, लेकिन बाकी कौम के लिए वो चीज़ें सारी बंद है. तो अच्छा उनका ये हाल है. अच्छा ऑन द अदर हैंड आप गवर्नमेंट का देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ का हमेशा ये होगा कि यार अगर आप ये खोल देंगे तो हमारी तो इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी. फिर इस तरह FBR कहता है कि जी हमारा तो सारा रेवेन्यू पोर्ट से आता है, अगर इसमें आपने ड्यूटियां कम कर दी, इसको खोल दिया तो हमारा रेवेन्यू और हम तो 50% रेवेन्यू उधर से आता है. तो अनफॉर्चुनेटली ये सारे वेस्टेड इंटरेस्ट इस पर इकट्ठे हुए हैं कि बस ये इसी तरह स्टेटस को चलता रहे बस. और अनफॉर्चुनेटली ऑन द अदर हैंड मुझे ज़रा थोड़ी सी स्लाइड्स भी लगाए, मैं साथ एक दो दिखाना चाहता हूँ. अच्छा तो मैं इसी तरह जो पाकिस्तान के साथ के कंट्रीज़ जिन्होंने इनका कुछ ये अच्छा तो वो जो बिल्कुल पाकिस्तान. अच्छा पहले मैं थोड़े सा अपनी एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस ज़रा बताना चाहता हूँ. तो ये मतलब कि बहुत सारी चीज़ों में पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है, लेकिन स्पेशली पाकिस्तान के इस फील्ड में हम ज़रा अनफॉर्चुनेटली बहुत ही पीछे रह गए हैं. तो ये लगा ज़रा पहली स्लाइड लगाएं. अच्छा ये देखें जनाब, ये एक किसी भी एक कंट्री को देख लें. ये फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये टर्की का देखें ना. ये अभी 1980 में पाकिस्तान का $3 बिलियन की एक्सपोर्ट थी, टर्की के $3 बिलियन की एक्सपोर्ट थी. ये तो पता नहीं कि फिगर है 2000 की, लेकिन मैं 80 के ज़रा थोड़ा पीछे जाकर बात कर रहा हूँ. अब पाकिस्तान ने इतने उस वक़्त 80 और अब ये 40 साल बाद 25 बिलियन पहुँचा. टर्की जो है 225 बिलियन पहुंच गया. इनको आई थिंक वन ऑफ द फैक्टर्स विच फेवर्ड देम वाज के एक बड़ा फॉरवर्ड लुकिंग प्राइम मिनिस्टर, पहले डिप्टी आया प्राइम मिनिस्टर, फिर उसके बाद वो somehow in one form or another प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को तुर्गत ओसाल ने कहा यार कि ये हमें ना वी शुड लुक टुवर्ड जॉइनिंग EU.
کہ ہم کبھی ان کے ممبرز بن جائیں. تو اس نے ہی اسٹارٹیڈ ورکنگ ٹورڈس ان کے جو رولز ریگولیشن ٹریڈ ریلیٹڈ اس نے ان کو فالو کرنا اپنی. اچھا اور جو ان کی یہ تھے نا امپورٹ ٹیرفس وغیرہ, اس نے کہا جی میں انہوں نے کہا یار ٹرکی کہاں, ٹرکی اور کہاں یورپ اس وقت. انہوں نے کہا اسپیشلی کچھ جس طرح ہمارے یہاں پاکستان میں نا کاروں کی انڈسٹری ہے, تو اس وقت ٹرکی کے انہوں نے کہا ہم ابھی شروع ہوئے ہیں, یہ تو ہمیں تباہ کر دے گا سارا, اور وہ یورپین تو 100 سالوں سے کار بنا. اس نے کہا ٹو دا میٹر, یہ یو ہیو ٹو کمپیٹ آن دس تھنگ. اب اس وقت ٹرکی کے وہ جو 3 بلین ہمارے 3 بلین یہی ٹیکسٹائل کلودنگ وغیرہ چیزیں وہ بھی بناتے تھے, ہم بھی بناتے تھے. اب اس وقت جب وہ اس نے کہا نہیں یہ کھولوں گا, اور اس نے کہا گریجولی بائی 1995 اس کے ایگزیکٹلی وہی ٹیرف ریٹس تھے, مطلب کہ جو امپورٹ ڈیوٹی کسٹم ڈیوٹی ریٹ ہوتے ہیں جو کہ یورپ کے تھے. اور اس نے بے شک اس نے کہا ممبر میں بنوں کہ نہ بنوں ای یو کا, لیکن ای یو نے پھر فائنلی اس کے جب اس نے سارے اپنے اس کے برابر کر دیا تو ای یو نے اس کو اپنا ایک کسٹم یونین کا ممبر بنا دیا. کسٹم یونین کا مطلب ہے کہ وہ اس کو ٹرکی کو سارا اوپن ایکسیس ہو گئی سارے یورپ کی, اور یورپ کو اس کی ایکسیس ہو گئی کہ دے کوڈ ایکسپورٹ اینی تھنگ. تو اس نے دین دیئر انڈسٹری ہیڈ ٹو کمپیٹ. ان کی یہ آٹو انڈسٹری دوسری تیسری ان کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی. اب اس وقت کیا ہوا ہے کہ ٹرکی کی کوئی میرا خیال $10 بلین کی کاروں کی ایکسپورٹ ہے, اور زیادہ تر یورپ کو, فرانس کو, اسپین کو, ادھر ادھر. پاکستان نے اس سے بہت پہلے کاریں بنانی شروع کی تھی 1954 میں, وہ ریپبلکن موٹرز دوسرے تیسرے, اور پاکستان نے آج تک ایک گاڑی نہیں ایکسپورٹ کی. کیوں کہ ان کو مزہ آتا ہے کہ پاکستان ایک پروٹیکٹڈ کنٹری ہے, کہ اپنے ملک میں ہی بیچو یار, باہر کے کون کمپیٹ کرے گا. جو چیز نہ اس کی کوئی سیکیورٹی ہے نہ اس کا کوئی وہ کیا کہتے ہیں مائلیج کا, وہ ہر طریقے سے وہ گھٹیا, اس لیے کوئی باہر لینے کو تیار نہیں ہے. اندازن ہے ٹرکی کے جیسے میں نے کہا 10 بلین کی صرف کاروں کی ایکسپورٹ ہے, وہ آٹو پارٹس وغیرہ کی لاتا ہے. پھر میں ذرا تھوڑا سا ویتنام کا بتاؤں کہ ویتنام جب یہ وار شور ختم ہوئی 70s میں تو بڑا پور کنٹری تھا, بہت ہی بیچاروں کو کھانے کے لیے کچھ نہ لگا ان کو کہ یہ تو وہ اسٹارویشن تک بات آ گئی ہے. اور اس کا جو تھوڑا بہت ٹریڈ تھا وہ رشین بلاک میں ادھر تھا, اور یہ یو ایس کے ساتھ چونکہ ان نے ابھی وار شور ہوئی تھی تو ان کے سینکشنز تھے اس پہ. چائنا کے ساتھ بھی اس کے کوئی بارڈر ٹیریٹوری ڈسپیوٹ تھے, تو بڑا ایک سیکلوڈیڈ جیسا تھا. مڈ 86 میں ان کی جو لیڈرشپ بیٹھی, انہوں نے کہا یار کہ یہ اس طرح تو کام نہیں چلے گا, ویل ہیو ٹو چینج, ویل ہیو ٹو کمپلیٹلی. تو انہوں نے اس کو اپنی لینگویج میں دوئی موئی اس کو کہا اوپننگ اپ, کہ یہ اس طرح کی. انہوں نے کہا یار یہ ایک تو ہم وہ کدھر بلغاریہ سے ہم ادھر چیزیں منگائیں گے اور ادھر بھیجیں گے, ہم اپنے ریجن میں ٹریڈ کریں گے جو بھی ہے ساتھ جو نیبرز ہیں جتنے بھی ہیں آسیان کنٹریز وغیرہ ادھر کریں گے. پہلی بات یہ. دوسرا یہ ہو گیا, بہت ہو گیا, لڑائیاں ہم نے کر لی, ہم نے امریکہ کے ساتھ بھی کر لی, فرانس کے ساتھ بھی کر لی. اب انف از انف, وی آر نو مور ان دس تھنگ, اور لیٹس. انہوں نے اپنے اچھا چونکہ کمیونسٹ کنٹری تھا تو ان کی جس طرح کہ پاکستان کی اسٹیٹ انٹرپرائز, انہوں نے کہا جی ہم نے کوئی آپ کو سبسڈی نہیں دینی, خود چلا سکتے ہیں تو چلائیں, نہیں تو بند کر دیں. اور بہت ساری ہنڈریڈز بند ہو گئیں. باقی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جو خود جو دوز ہو آر میکنگ منی فار دیئر امپلائیز فار دیئر گورنمنٹ, آپ اور تو یہ رہی. اچھا یہ ویتنام کی اس وقت جب یہ اوپن اپ ہو رہا تھا تو اس کی ٹریڈ تھی, کوئی ایکسپورٹس تھیں $500 ملین کی. پاکستان اس وقت تھا 3 گنا زیادہ تھا, کم تھی 1.5 بلین تھا. یہ جب اس نے اوپن اپ کیا اور یہ ادھر لیفٹ رائٹ جو بھی اس کے ساتھ سائن کرنے کو تیار تھا, اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میرے پاس کچھ بیچنے کے لیے کچھ نہیں ہے, لیکن آئی ایم ولنگ ٹو انٹر انٹو فری ٹریڈ ایگریمنٹ ود اینی باڈی ہو وڈ انٹر. اور اس نے کرتے کرتے بائی 1995 اگلے کوئی 8-9 سالوں 10 سالوں میں پاکستان کے بالکل برابر آ گیا. 5 بلین ہماری ایکسپورٹس تھی, 5 بلین ویتنام کی ہو گئی. پھر اب جو ہے یہ 300-350 بلین پہنچ گیا, اور ہم جو ہیں وہی 5 بلین تھے, ہم 25 پہنچے ہیں, اور وہ جو ہے 350 بلین پہنچ گیا.
اور اس وقت اس کی ایبسولوٹ پاورٹی گرتے 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 میرا خیال جو لاسٹ میں نے فگر دیکھی تھی 2021 میں انہوں نے کہا جی لیس دین 1% ہے. انہوں نے کہا تھا بائی 2023 ہم زیرو کر دیں ایبسولوٹ پاورٹی جو بھی اس کی انٹرنیشنل UN وغیرہ کی ڈیفینیشن ہے اس میں ہم جو ہے زیرو کر دیں گے, اور یہ زیرو ہو گیا. تو یہ جتنے بھی کنٹریز ہیں نا یہ دیکھیں. اچھا میں اس کا فار ایگزامپل چلو انڈیا کی بات کرتے ہیں. انڈیا جو تھا نا وہ پاکستان سے بھی اس کی سوچ ذرا اور دقیانوسی تھی. اس نے کوئی چیز انڈیا میں وہ نہیں آنے دیتے تھے ٹل 1990 اور سم تھنگ لائک دیٹ. تو اس وقت یہ ہوا کہ ان کو جس طرح آج کل پاکستان ہے نا IMF کے پیچھے بھاگا رہتا ہے کہ خدا کے لیے کوئی پیسے دے دو, تو اس وقت انڈیا کی بھی یہ حالت ہوئی, بینکرپسی ہو رہی تھی. تو انڈیا نے IMF کو کہا ہمیں 1.5 بلین کے 2 بلین. IMF نے کہا چلو یہ انڈیا جیسا کنٹری ہمارے قابو میں ہے, تو انہوں نے کہا کہ اچھا ہم کریں گے, لیکن یہ تو تم نے بے تحاشا سونا تمہارے پاس رکھا ہوا ہے, اور اٹس ناٹ کہ ہم اس کو پلیج یہاں کر رہے ہیں, اس کو جہازوں میں رکھا, کوئی سوئٹزرلینڈ کوئی لندن, پھر یہ پیسہ دیں گے. اچھا انڈیا فیلٹ ویری ہیومیلیٹڈ. انہوں نے کہا یار یہ آئندہ ایسے نہ ہو ہمارے ساتھ. اس دفعہ تو جو کیا ہے اس وقت تو ہم نے اپنا بینکرپسی ڈالیں. تو اینڈ ایٹ دا ٹائم دے گوٹ اے ویری I should say forward looking guy, منموہن سنگھ. وہ بھی ترگت وزال اس طرح کا ان کا بھی بیک گراؤنڈ تھا. یہ سوئٹزرلینڈ میں رہے تھے, ادھر ادھر پڑھے, UK وغیرہ میرا خیال ہے کیمبرج سے ایک بنی کدھر سے. بہرحال ہی واز ویل ایجوکیٹڈ اینڈ لو کی بندہ. اس نے کہا جی کہ اس طرح بزنس ایز یوزول نہیں چلے گا, انڈین انڈسٹری کو ویل ہیو ٹو اوپن دیم اپ فار کمپٹیشن. اور جس طرح ایز یوزول جس طرح پاکستان میں پرابلم تھا اسی طرح انہوں نے کہا کہ بس یہ تو بس مارے گئے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلانا ہو گیا. لیکن اس نے گریجولی ڈکریز کرنے شروع کر دیے, جو اس پہ جو اپنی کیا کہتے ہیں اپنے کچھ بھی بیریئرس تھے, کچھ نان ایسے ہر چیز کو روکو. لائسنس راج ہوتا تھا, پھر ڈیوٹیز بہت ہائی تھیں, یہ وہ کھولنا شروع کر دیا. اور وہ ہمارے سے تقریباً 3 گنا ان کی 5 گنا وہ ویسے بڑا تھا, لیکن 3 گنا ان کی وہ یہ ایکسپورٹس وغیرہ زیادہ تھی. اگر ہمارا 10 ہے تو ان کا ہمارا 5 تھا, ان کا 15 تھا, اس طرح. اب وہ ہمارے سے ان کا جو اوور آل ٹریڈ ہے کم از کم یا ایکسپورٹ ہی دیکھ لیں تو ہمارا 25 بلین, وہ کوئی 450 بلین پہنچ گیا. اور ہمارے ہم بڑا خوش ہوتے ہیں کہ جی ہمارے 4 بلین کا ریزرو ہو گئے, 10 بلین, ان کے کوئی 600 بلین کا ریزرو ہے. ان کے انہوں نے اوپن اپ سروسز وہ دس تھنگ. اور یہ اب انہوں نے ہر ایک کے ساتھ ایک سب سے پہلے تو انہوں نے دیکھا کہ یار یہ ASEAN از دا ریجن وچ از جہاں ساری اکنامک ایکٹیویٹی زیادہ ادھر شفٹ ہو گئی ہے. انہوں نے ASEAN جتنے کنٹریز ہیں ان کے ساتھ ایک فری ٹریڈ ایگریمنٹ ان کے ساتھ کیا. اسی طرح انہوں نے ابھی ریسنٹلی انہوں نے UAE کے ساتھ انہوں نے کیا, اور پاکستان نے ٹرائی کیا تو ہمارے ایک دم سارے بزنس مین بھاگے آئے جی بھائی UAE کے ساتھ تو ہم تباہ ہو جائیں گے, سارا کھول دیا تو یہ کیا ہوگا, تو روک دیا. بلکہ وہ ہم نے ریسنٹلی ایک کو 15-16 سال ہم نیگوسیٹ کرتے رہے کہ ٹرکی کے ساتھ, تو وہ کیونکہ ہمارا بھائی ملک ہے تو ہم اس کے ساتھ ایک کریں کچھ فری ٹریڈ تاکہ ذرا. تو وہ فائنلی جب پچھلے سال اس کا رزلٹ آیا تو پتہ چلا کہ دونوں نے ایک سائن کیا, لیکن سائن ایسا کیا کہ کوئی چیز کسی کے لیے نہیں کھولی. انہوں نے پاکستان نے کوئی جس طرح ہوتا ہے نا, نہ کوئی گاڑی کو انڈسٹری, نہ کوئی ایئر کنڈیشنر, کوئی چیز بھی جس طرح کہ یہ نہیں یہ تو ہمارے سینسٹیو ہیں, یہ سینسٹیو ہے وہ سینسٹیو ہے. تو وہ پھر ٹرکی نے کہا اچھا کہ آپ کا سب سینسٹیو ہے تو پھر ہمارا بھی سب سینسٹیو ہے. تو صرف 2% آف ٹیرف لائنز انہوں نے کھولی, 15 سال نیگوسیٹ. جی اجازت ہو جی سر. جی سوال کرنا چاہوں جی آپ یہ بتا رہے ہیں کہ کھولنے سے سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے, لیکن چائنا کے ساتھ تو ہم نے کھولا, بالکل زیرو کر دیا ٹیرف, اس میں تو ہم نے بہت مار کھائی. اچھا یہ جو آپ دکھا رہے ہیں نا کہ 25 بلین ہے, یہ تولیے چادر انڈر ویئر بیچ کر ہوا. ٹھیک ہے, اس میں کوئی ہیوی مشینری کوئی اور کچھ کوئی ہائی ٹیک نہیں ہے. جبکہ آپ دیکھیں کہ ویتنام, انڈیا, اٹس آل ہائی ٹیک, اٹس موسٹلی ہائی ٹیک. اس میں فارماسیوٹیکلز ہیں, اس میں سافٹ ویئر ہے, کمپیوٹر سافٹ ویئر از $160 بلین. تو اس میں تو کوئی کھولنے مولنے کی بات نہیں آتی, وہ تو صلاحیت کی بات آتی. ٹھیک ہے, لیکن یہ جو ہے نا, یہ ایک تو میں
جنرلی بات کریں. اب فار ایگزامپل آپ ایک انجینئرنگ کی بات کرتے ہیں نا, کیا ہے ہمارے ہاں کہ ہمارا چونکہ وہ ہماری اپنی وہ اسٹیل مل نیشنلائز ہوئی تو دے ور کائنڈ آف انیفیشینٹ, سو دے آسک فار ہائی پروٹیکشن. تو ایون آن را مٹیریل لائک اسٹیل ہماری ڈیوٹیز کم از کم یہ ابھی جب کسی وہ ایس ایم ای سے پوچھیں, بڑے لوگوں کو تو مل جاتا ہے کوئی نہ کوئی ایسا رو, ان کو وہ کہتے ہیں جی ہمیں 50 سے 90% اس پہ ٹیکس دینا پڑتا ہے اسٹیل پہ. ہم کوئی چیز اس سے بنائیں گے تو وہ آگے وہ نہیں ہو سکتی ہمارے. اسی طرح مختلف چیزیں یہ ہیں, تو جب تک وہ لوگوں کو اویلیبل نہیں ہوگا, را مٹیریل نہیں اویلیبل ہوگا تو وہ نہیں نیگوشیٹ کر سکتے. پتہ آپ کا پہلا کیا تھا مجھے, ہاں چائنا کا یہ ہوا کہ چائنا ٹل 1979 ٹھیک ہے, اکانومی واز ویری کلوزڈ. Deng Xiaoping and he restructured, he said let's open up the economy. کوئی چیز پہلے نہ آنے دیتے تھے نہ جانے دیتے تھے, انہوں نے بھی اسی طرح اپنی اکانومی اوپن کی فار امپورٹس. اور کوئی دیکھیں کسی کنٹری میں کوئی چیز یہ نہیں ہوتی کہ آٹومیٹک وہ کنٹری کو, اب فار ایگزامپل پاکستان دیکھیں تو ہم ایون کاٹن بھی ہے نا اتنی نہیں بناتے کہ وہ کہ انف ہو, اپنے چیز باہر سے آتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی ویلیو ایڈ ہوتا ہے اور وہ پھر باہر جاتی ہے. اچھا یہ اس کو سمپلیفائی اس طرح ہوا کہ یہ میں اس پوائنٹ پہ آنے لگا تھا آگے کہ 1980s میں 2-3 چیزیں ڈیولپمنٹ ہوئی. ایک تو انہوں نے پہلے ساری انڈسٹری ایک قسم کا سارا ٹریڈ چیزیں مینوفیکچر ہوتی تھیں ان ویسٹرن کنٹریز اس سائڈ پہ, اور ادھر تقریباً بہت تھوڑا بہت ہوتا ہے. 80s میں ایک فینومینا ڈیولپ ہوا جس کو کہتے ہیں گلوبل ویلیو چینز, کہ کوئی بھی چیز بنی ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ پوری کی پوری گاڑی بنانے کی کوشش کریں یا پورے کے پورے آپ کوئی یہ فون بنانے کی کوشش کریں, انہوں نے کہا یار جو کنٹری جو ایک چیز زیادہ بہتر بنا سکتا ہے تو وہ چیز اسے بنائیں. تو پھر کچھ کنٹریز نے اس کا اوپر کور بنانا شروع, ویٹنام میں کور بنانا شروع کر دیا, کسی نے اس کا ڈیزائن, کسی نے اس کا چپ, یہ وہ اس طرح. پاکستان اسٹیٹ کمپلیٹلی آئسولیٹڈ, کسی اس طرح کے پروسیس میں نہیں شامل ہوا. لیکن یہ ہمارا دیکھتے دیکھتے ہوا سر, یہ انڈیا وغیرہ یہ پہلے کوئی اس طرح, ٹرکی کا وہی تھا 3 بلین کا جو ان کا تھا وہ یہی تھا, ان کے بھی کپڑے شپڑے ہی تھے. لیکن جیسے انہوں نے یہ چیزیں اوپن کی, اکانومی کو چھوڑا, رادر دین کہ گورنمنٹ ڈٹرمننگ. پاکستان میں تو کیا ہے نا کہ گورنمنٹ ڈٹرمن کرتی ہے کہ ہمارا جو ونر ہے وہ ٹیکسٹائل ان کو دیں گے, ان کو ہر چیز ان کی کوئی بھی چیز آ جائے, ان کی مشینری ان کے لیے فری ہے, ان کو جتنی گورنمنٹ کے پاس سبسڈیز ہیں سب ان کے پاس جاتی, اور کسی کو نہیں, کوئی انجینئرنگ گڈس وغیرہ کو کسی کو کچھ نہیں دیتی. تو یہ ساری یہ اس لیے میں کہتا ہوں یہ پالیسیز ہیں. ہاں ٹھیک بات ہے آپ کی, لیکن یہ دیکھیں کہ پاکستان میں لوکل انڈسٹری بہت سی تھی, جیسا کہ کیبل مینوفیکچرنگ ہے, فائبر آپٹکس ہے. ادھر گجرانوالہ میں بہت سے ایسے چھوٹے کارخانے ہوتے تھے, چین کے لیے دروازہ کھول دیا, وہ ساری انڈسٹریاں بیٹھ گئیں. اچھا یہ سر اس میں تھوڑا کلیریفیکیشن. پہلے تو یہ ہے کہ ہم نے جو چین کے ساتھ جو کیا نا, تو ابھی بھی آج بھی اس کا دیکھ لیں تو کوئی ہماری کوریج از ناٹ مور دین 30%. ہماری کوئی وہ ساری یہ چیزیں نا, گاڑیاں ہیں یا فریج ہیں یا یہ ایئر کنڈیشنر ہیں یا پیپر ہے, یہ ساری پروٹیکٹڈ ہے. یہ ہم ساری کے ساری سینسٹیو آئٹمس ہیں, اور یہ ایک بہت زیادہ ویسے ہی آمد سے کہ جی وہ فلانے ہو گئے. ایکچولی کوئی بھی انڈسٹری آپ اگر آپ کو انالیسس کریں, میں پتہ نہیں امتیاز رستگار کو مے بی ایبل ٹو شیڈ بیکاز ہی از ان بزنس اینڈ ہی از ایکچولی انجینئرنگ بزنس میں ہے اس میں. تو اس طرح نہیں ہو, بہت سارے کنٹریز نے جو یہ سارے مطلب ویٹنام وغیرہ کوئی بھی چائنا کے ساتھ کنٹریبیوٹ نہیں وہ نہیں کر سکتا تھا, کیا کہتے ہیں کمپیٹ. انڈیا از دا بگیسٹ ایگزامپل. انڈیا کہاں, چائنا وہ 10 سال پہلے اوپن اپ ہوا, 1980 میں ہوا, انڈیا نے آ کے 92 میں, تو 15-20 سال پیچھے تھا وہ. چائنا کی ایجوکیشن بھی بہت بہتر, باقی سارا کچھ. لیکن اب انڈیا کا کوئی میرا خیال ہے 130 بلین کا ان کے ساتھ ٹریڈ ہے. زیادہ ان کا بھی چائنا ایکسپورٹ کرتا ہے انڈیا کو, اور انڈیا کم کرتا ہے. انڈیا کو 20-25 بلین کرتا ہے وہ. لیکن اچھا دوسرا یہ پاکستان میں ہم سوچتے ہیں کہ اگر ایک کنٹری نے کسی نے ہم نے اس سے زیادہ امپورٹ کیا اور ہم نے اس کو کم ایکسپورٹ کیا تو اس کا مطلب کہ ہمارا اتنا لاس ہو گیا. فار ایگزامپل انڈیا پاکستان کے جب ٹریڈ کھولتے ہیں, جب تھا بھائی نامینل جیسا 2 بلین کا وہ ہمیں 1.5 بلین بیچتے تھے, ہم ان کو 500 ملین, تو ہم کہتے ہیں ہمارا لاس ہو گیا.
बाकी कंट्री जैसे इवन अ कंट्री लाइक बांग्लादेश के साथ इंडिया का कितना ट्रेड है, तकरीबन 16 बिलियन का, ठीक है। उसमें से 2 बिलियन बांग्लादेश उनको सेल करता है और 14 बिलियन वो करता है। लेकिन वो क्या करता है, 14 बिलियन चीज़ें मंगा के उनको वैल्यू ऐड करके आगे एक्सपोर्ट करते हैं, डबल उसमें करते हैं। 30 बिलियन कम से कम उससे वो कमाते हैं। और इस तरह से तो इस तरह दुनिया चलती है। लेकिन इफ़ यू कीप थिंकिंग इंडिविजुअली कि यार इससे अगर इतना आ गया तो इससे, और चाइना इज़ फर्स्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ द होल वर्ल्ड। किसी ने उसके साथ वो इस तरह नहीं हुआ जिस तरह पाकिस्तान में एक प्रोपेगेंडा है कि बस ये चाइना तबाह करे। वाई डू यू बाय फ्रॉम चाइना? गलती हमारी ज़रूर है, आई मस्ट से, कि चाइना के साथ फर्स्ट कंट्री हमें फ्री ट्रेड उस तरह नहीं करना चाहिए था ओपन, जिस तरह के हमें किसी और के साथ, क्योंकि वी आर नॉट दैट कम्पिटिटिव। द वेरी फर्स्ट कंट्री वी पिकअप बिकॉज हमारी फ्रेंडशिप है, तो हमने ये किया। मुझे याद है मैं उधर स्विट्ज़रलैंड में था, मुझे उस स्विस एम्बेसडर कहने लगा यार हम तो अभी तक सोच रहे हैं कि चाइना के साथ FTA करें कि नहीं। अब आके उन्होंने किया, उन्होंने कहा कि भाई वो अभी हमने देख लिया कि हमारी वो चाइना की उनकी इकोनॉमिक हालत इतनी अच्छी हो गई है कि हमारी जितनी लक्जरी गाड़ियाँ हैं, जितनी चीज़ें हैं हम बेच सकते हैं। तो अब लेकिन आपने वो शुरू में द वेरी फर्स्ट कंट्री पिकअप, या मुझे एक दूसरा कंट्री वो चिली वाला कहने लगा, पहले हमने कहता है वो साथ वाला पता नहीं कौन सा निकारागुआ है, किसके साथ हमने पिक किया, देखा हालात, इस तरह करके आगे बढ़े। तो पाकिस्तान पिक्स अप द वेरी फर्स्ट। अच्छा, दूसरा में ये करना चाहिए था कि हमने कर लिया चलो चाइना के साथ, तो हमें जो बजाय इसके कि वो कंसेशंस हम चाइना को अपने टैरिफ कम करके उसको दें, हमें अपना जो है ना अपना सिस्टम करके बाकी नहीं, ताकि चाइना को हम वी शुड नेबल इट टू कम्पीट विद इंडियन इम्पोर्ट्स और अदर इम्पोर्ट्स, ताकि हमें वो चाइना को एक किस्म का सब्सिडी ना देनी पड़े। वो ये चीज़ें हमारी उसमें उस सिस्टम में गलती हुई। लेकिन दुनिया में इस वक्त जो है ना, उन्होंने एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में आप देखें तो एक टैरिफ पॉलिसी भी उनका वो है, एक पेपर पड़ा हुआ है, तो उन्होंने 70 कंट्रीज़ का एनालिसिस किया और 70 कंट्रीज़ में उन्होंने कहा जी जो दुनिया में हाईएस्ट जो टैरिफ रेट्स हैं वो पाकिस्तान के हैं, हाईएस्ट। और दूसरा दूसरा उन्होंने एक एनालिसिस किया कि यार इंटरनेशनल ट्रेड पे कौन से कंट्री का कितना कलेक्शन होती है ड्यूटीज़। उन्होंने देखा कि पाकिस्तान के अबाउट 50% ऑफ आवर टैक्सेस कम फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड, और बाकी ये जितने कंट्रीज़ हैं, ये टर्की, वियतनाम, इनके कुछ 2 या 3% इंटरनेशनल ट्रेड से आता है, बाकी वो चीज़ आने देते हैं, वो प्रोसेस होती है, उस पे जो फिर टैक्स हो, सेल्स टैक्स वगैरह उस पे कलेक्ट होता है। इंडिया का शायद 12% है, लेकिन बाकी इनके इस पे तो ये पॉइंट में यस प्लीज गो अहेड जी। Sir, tariff being only one of the things. वो पहले अच्छा जो भी हो ना, पहले ये आपको Sir, tariff being only one of the things. आज जो हमें प्रॉब्लम होती है कि जी दूसरे मुल्क इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं और हम नहीं कर पाते, उसकी शायद बहुत बड़ी वजह हमारे स्टैंडर्ड्स भी हैं। पाकिस्तान में स्टैंडर्ड्स हैं ही नहीं, और अगर कोई स्टैंडर्ड किसी चीज़ पर लगाना चाहे PSQCA तो वो हड़ताल कर देते हैं। अगर हम चाइना एक्सपोर्ट नहीं कर पाते या हम यूरोप एक्सपोर्ट स्पेशली इंजीनियरिंग गुड्स नहीं कर पाते, तो क्या उसकी सबसे बड़ी वजह हमारी नॉन कंप्लायंस टू स्टैंडर्ड्स नहीं है? मैं बिल्कुल यही बात करने वाला था, और एक मिसाल से जो बात आप कर रहे हैं वो मैं वाजे करना चाहूँगा कि फार्मास्यूटिकल्स लीजिए। अब फार्मास्यूटिकल्स में यह है कि बहुत सी ऐसी अद्वियात हैं जिनकी केमिस्ट्री मालूम है, लेकिन उसको ख़ास हालात में बनाना होता है, टेम्परेचर, प्रेशर, बेकिंग पीरियड वगैरह, और जब तक वो बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल ना हो तो उस दवा को WHO कबूल नहीं करता। फिर जब वो NOC देता है या जो भी कहलाता है, उसके बाद फिर आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इंडिया ने ये काम बहुत पहले सीख लिया था, हमने ये काम अभी सीखा, और वो एक ही कंपनी है पूरे पाकिस्तान में, गेट्स फार्मा, जो ये काम करती है। अब दिस इज़ सच अ लुक्रेटिव थिंग कि आप बस वो मशीनरी मंगवाएं, इधर क्वालिटी कंट्रोल्स इम्पोज करें। तो हमारी जो फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स है ना, ये 25 में से इट इज़
0.3 یا پتہ نہیں اس کے لگ بھگ ہے. کوئی 200 ملین ہے کیا؟ 200 ملین ہے, 300 ملین سم تھنگ لائک دیٹ. اٹ کوڈ ایزلی, اور انڈیا کا کتنا ہے؟ آئی تھنک اٹ از 30 بلین. اٹس مور دین دا 25 اوور ہیئر. اٹس بیکاز آف کوالٹی اسٹینڈرڈس وچ وی ڈونٹ میٹ. تو اس میں پھر ورک کلچر کی بھی بات آتی ہے. ٹھیک ہے, صرف کھولنے سے تو کام نہیں چلے گا. سر میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا. آئی وینٹ ٹو ویٹنام اور پروڈکٹیوٹی پہ کام کر رہا تھا اس وقت میں, ٹوٹل فیکٹر پروڈکٹیوٹی پہ. بٹ آئی ریئلائزڈ کہ ان کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے, اف اے چائلڈ ڈزنٹ گو ٹو اسکول, دا فادر اینڈ دا مدر بوتھ گو ٹو جیل. دیٹ از دا لا. ان کی جو ایجوکیشن ہے, بنگلہ دیش کی ایجوکیشن, ٹرکی کی ایجوکیشن, انڈیا مور اور لیس ہم سے بہتر ہے, لیکن چونکہ آبادی بہت بڑی ہے اس لیے ہمارے والی صورتحال ہے. لیکن باقی جو اگزامپل میں تینوں ملک ہیں, ان کا لٹریسی ریٹ وہ اتنا زیادہ ہے. ویٹنام از مور دین 99%. سو لٹریسی ریٹ کا جو تعلق ہے ٹوٹل فیکٹر پروڈکٹیوٹی کے ساتھ, اور پھر ٹوٹل فیکٹر پروڈکٹیوٹی سے آپ سٹینڈرڈز بھی نکال لیتے ہو اور آپ لیبر کاسٹ بھی امپیکٹ کرتے ہو. مثلا پاکستانی لیبر میں کہتا ہوں کہ بہت مہنگی ہے. پاکستانی لیبر ایک مشین پر اگر 10 یونٹ پروڈیوس کر رہی ہے تو ویٹنامیز لیبر اسی مشین پر 20 یونٹ پروڈیوس کر رہی ہے. وہ اگر 1.5 گنا تنخواہ لیتی ہے پاکستانی لیبر سے, لیکن یونٹس آف پروڈکشن اس کے زیادہ ہیں. تو جس کے ساتھ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں وہ کاسٹ آن ایچ پیس, ان کی کاسٹ کم نکلتی ہے. ہماری لیبر نہ صرف اپنی لیبر اس کی پروڈکٹیوٹی کم ہے, وہ مشین کی پروڈکٹیوٹی کو بھی کم کر دیتی ہے. ایک سیکنڈ, تو یہ سارے پرابلمس جو ہیں, we'll have to keep the question a little bit. ایک سیکنڈ, let me respond to this and then we come to that. بات یہ ہے نا, یہ پہلے مشین کی یا یہ لیبارٹری کی بات کر رہے ہیں. پاکستان میں کیا ہے کہ they could have given emphasis to this side as well, لیکن ہمارا صرف یہ جتنی سبسڈیز ہیں نا وہ سب ٹیکسٹائل اور کلودنگ, کیونکہ ان کی لابی بڑی اسٹرانگ ہے. ہمارے پاس ایک بھی ابھی ایک فارماسیوٹیکل, اور یہ گیٹس فارم والا جس کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ ایک فارورڈ لوکنگ. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ کچھ عرصہ پہلے انڈیا کے ساتھ جب ٹریڈ اوپننگ تھا تو فارماسیوٹیکل انڈسٹری واز ویری مچ اپوزڈ ٹو اٹ. انہوں نے کہا نہیں ہوگا. یہ جب گیٹس والے سے بات ہوئی تو اس نے کہا جی بالکل کھولیں, وہ اتنی بڑی مارکیٹ ہے, اگر ایک 200-400 ملین کے بیچتے ہیں تو ہمیں اتنے بلین کی مارکیٹ ملتی ہے, یہ تو بڑا اچھا ہوگا ہمارے لیے. بٹ ہی از کائنڈ آف دیئر ایکسیپشن. باقی سب نے کہا کہ نہیں جی یہ تو ہم تباہ ہو جائیں گے, نہ کھولیں. تو اچھا یہ لیبارٹریز, اب فار ایگزامپل بنگلہ دیش نے کم از کم 4 لیبارٹریز ان کی اس میں ہے نا فارماسیوٹیکل کی, جو ان کا چیک کرتے ہیں. پاکستان میں کوئی ایک بھی جو WHO اسٹینڈرڈز یا US کے اسٹینڈرڈس کے یا UK کے اسٹینڈرڈس کی وہ نہیں ہے, کیونکہ وہ ایک انڈسٹری کے لیے وہ والا اسٹینڈرڈ کی لیبارٹری کچھ 2-4 بلین کی آتی ہے میرا خیال ہے اس میں روپیز میں, اتنا وہ نہیں اسپینڈ کرنا چاہتے. لیکن بیکاز ہماری پالیسیز اس طرح ہیں. اچھا یہ دوسری بات یہ جو SROز وغیرہ, ان کو کوئی SRO ان کے لیے نہیں ہے, باقیوں کے لیے ہے. تو میں یہ کہنا ہی چاہتا ہوں کہ ہم نے لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیا ہوا. ہم نے کچھ انڈسٹریز کو آسمان پہ چڑھایا ہوا, اور باقی اسی طرح دوسری وہ اس کی آٹو انڈسٹری کی بھی یہی میں کہہ رہا تھا کہ ان کے لیے ہم نے ہر چیز پروٹیکشن یہ وہ سارا کیا ہوا ہے, اور باقی انڈسٹریز کو ہم نہیں کرتے, فارماسیوٹیکل انڈسٹری کو نہیں کرتے. جی اچھا چلیں, ہاں لیڈیز کو دیں گے پہلے, وہ پیچھے دے دیں پھر آپ لے لیں تھوڑا. تھینک یو سو مچ. سارا جاوید, ٹیکسٹائل سیکٹر کی بات ہو رہی تھی. آئی ایم اے ریسرچ ایسوسیٹ ان انٹرنیشنل ٹریڈ اینڈ ڈپلومیسی کمنگ فرام پاکستان ٹیکسٹائل کاؤنسل. تو ابھی کچھ ٹیرفس کی بات ہو رہی ہے, کچھ کمپلائنس کی بات ہو رہی ہے. فی الحال ہمیں سب کو ہی پتہ ہے کہ EU جو ہے ہماری سب سے اٹس دا میجر ڈیسٹینیشن فار ایکسپورٹس, اور اس میں بھی ٹیکسٹائل کا کافی زیادہ شیئر ہے. لیکن ابھی ٹیکسٹائل سیکٹر اٹ سیلف از انڈر اٹس ان ڈیپ واٹر. اس کی وجہ یہی ہے جس طرح ڈار صاحب نے کہا, کمپلائنس,
کیونکہ اب جو جی ایس پی کی نئی اسکیم آئے گی, ہم نے جی ایس پی کو کافی یوٹیلائز کیا ہے 10 ایئرس سے, تو اس میں ایڈیشنل کچھ کنونشنس ہیں جن کی کمپلائنس مینڈیٹری ہے, اور ابھی ایک بائی اینول ریویو بھی آنے والا ہے جی ایس پی کے حوالے سے, جس میں زیادہ تر یہی ایشو ریز کیا گیا ہے کہ کمپلائنس میں پاکستان بہت پیچھے رہ گیا ہے. تو اگر یہ کمپلائنس نہیں ہوگی, آپ نے جس طرح ٹیرفس کی بات کی ہے, ٹیرف از ون تھنگ, لیکن نان ٹیرف بیریئرس کتنے بڑھ گئے ہیں, جن کو ہم نان ٹیرف بیریئرس کہتے ہیں, وہ ان کے لیے اسٹینڈرڈس ہیں, انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس ہیں. تو سنس آئی ایم کمنگ فرام ٹیکسٹائل سیکٹر, ایون جو میجر ٹیکسٹائل ممبرس ہیں ان کو معلوم بھی نہیں ہے وہ کنونشنس ہیں کیا, تو کمپلائی کرنا تو بہت دور کی بات. سو واٹ از دا ٹیک آن دا. میں اس کو بتاتا ہوں, یہ جو ہے نا پاکستان کا سارا فوکس یہ کہ جی ایس پی پلس, وہی ایس آر او, جس طرح لوکل انڈسٹری کو ہے نا کہ ایس آر او چاہیے یا وی آئی پی کو چاہیے, پاکستان اس طرح ڈھونڈتا رہتا ہے کہ کوئی ہمیں مفت میں مارکیٹ ایکسیس کیسے دے دے کہ ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے. اچھا, تو وہ ای یو وغیرہ نے کچھ کنٹریز لائک منگولیا یا کوئی اس طرح ٹرکمانستان کو ان کے لیے کوئی اس طرح کی اسکیمز بنائی ہوئی ہیں. ان میں سے کوئی بھی کنٹری جو ہے, بنگلہ دیش کا تھا ایٹ ون ٹائم, یہ ابھی تک چل رہا ہے, ابھی ان کا کیا ایوری تھنگ بٹ آرمز یا کوئی اس طرح. باقی جس طرح ہے نا یہ فار ایگزامپل ویتنام کا ابھی دیکھ رہے ہیں, تو انہوں نے ای یو کے ساتھ کہا جی ہمیں جی ایس پی ٹائپ نہیں چاہیے, ہمیں آپ کے ساتھ ایک فری ٹریڈ ایگریمنٹ سائن کرنا ہے. ہم یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے روز مانیٹرنگ ٹیم بھیجیں کہ تم نے جو تمہارے ہیومن رائٹ ٹھیک نہیں ہے, تمہارا یہ ٹھیک نہیں ہے اور ہم تمہارا بند کریں. ہم نے ایکول پے, آپ کو کنسیشن دینی ہے, آپ نے ریٹرن دینی ہے. پاکستان سارا وقت اس کے پورے کیا کہتے ہیں منسٹرز اور یہ سارے 25 کے 25 یہاں بھی یہ روز ایمبیسڈرز کے پاس جاتے ہیں, سلام کرنے ہیں, تھینک یو سر ہمیں جی ایس پی دے دیں. ایسے لوگ نہیں کرتے. باقی کنٹریز جو ہے نا دے ہیو دیٹ سیلف رسپیکٹ, کہتے ہیں یار یہ ابھی انڈیا ان کے ساتھ لگا ہوا ہے کہ یہ ہم نے آپ کے ساتھ فری ٹریڈ ایگریمنٹ کرنا ہے, اور انڈیا اپنے ٹرمز پہ کرنا چاہتا ہے. انڈیا کہتا ہے مجھے میرے جو اسکلڈ ورکرز ہیں, سافٹ ویئر ہیں, اور یہ ہے ان کا کتنے لاکھ ویزے دو گے, جو بھی وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو کافی نہیں ہے, کچھ اس طرح. دے آر ان دا پروسیس آف نیگوشیٹنگ. پاکستان انفارچونیٹلی از آل دا ٹائم لوکنگ فار دس جی ایس پی ٹائپ, اور بس ساری اس کی جو فوکس ہے اور یہ جو فائدہ ہم کہتے ہیں نا کہ یہ بڑا ہو گیا. 2013 میں ہمیں ملی نا جی ایس پی پلس, ٹھیک ہے, انہوں نے کہا جی اب تو ہر چیز فری ہوگی ہے, ہم ایزی بھیجیں گے, تمہاری ایک دم سے نا ہماری 50-60 بلین ہو جائے گی. کوئی 60 بلین, وہ 13 بلین سے وہ ٹھیک ہے, وہ اگر ای یو کو ہم بیچتے تھے 6 بلین تو 13 ہو گئی. اسی طرح باقی کنٹریز کے ساتھ ہی بڑھی. اس یو ایس نے تو کوئی آپ کو جی ایس پی نہیں دی نا, تو وہاں بھی اتنی بڑھ گئی. لیکن بس وہ ہمارے فکسیشن ہے کہ وہ فری میں ہمیں مل رہا ہے, کوئی فری میں نہیں ہے, یو نو دیر از نو فری لنچ. تو انفارچونیٹ ہے, لیکن چلو آئی گو آن ٹو نیکسٹ ون. چلیں وہ دے دیں. ایک سیکنڈ. اچھا میں پھر Have you opened the floor یا نہیں اوپن نہیں ہوتا تھوڑے وہ میرے خیال میں کافی زیادہ آپ نے نہیں ٹھیک ہے میں سمجھ گیا. پلیز فنش یور ٹاک اور اس کے بعد اچھا سے ٹھیک we ہے. can talk. وہ ہوا یہ کہ انہوں نے کہا تھا کہ یہاں اٹس اے ویری فلیکسیبل ایٹماسفیئر, تو انٹریکٹیو بھی شروع ہو جاتی ہے سارا کچھ. تو لیکن لیٹ می گو فردر, 2-3 باتیں 5-7 منٹ اور باتیں کر لوں. تو یہ 80s میں جو میں کہہ رہا تھا کہ جو چینجز دنیا میں ٹریڈنگ پیٹرن کا چینج ہونا شروع ہو گیا, یہ کمپوننٹس میں آ گئے, بجائے اس کے کہ پوری جس طرح ہم پاکستان میں کہتے ہیں نا جی ڈیلیشن پالیسی ہوگی, ہم کوئی بھی چیز ہے تو ہم خود ساری کے سارے بنائیں گے. انہوں نے کہا یار یہ بکواس ہے. کوئی چیز اگر آپ کے پاس اکانومیز آف اسکیل نہیں ہے, اگر آپ کی انڈسٹری اتنی بڑی نہیں ہے کہ فار ایگزامپل یہ کاروں کی ایگزامپل آ جاتی ہے کہ آپ اتنے نف ٹائرز اس کے لیے یا کوئی اس کی بریکس یا کچھ ہے, تو جہاں سے آپ کو اچھے ملتے ہیں آپ لے آئیں. پاکستان نے آج تک یہ, حالانکہ بعد میں وہ انہوں نے کر دیا کہ WTO کے رولز آئے, انہوں نے کہا کہ یہ جو ڈیلیشن پالیسی ہے یہ ٹریڈ ڈسٹارٹ کرتی ہے, ان کو ختم کریں. اور مجھے یاد ہے ان دنوں میں جنیوا میں تھا, تو پاکستان نے مجھے انسٹرکشنز آئیں کہ دیکھنا یار یہ ہم نے اسی طرح رہنا ہے اور اس کو کوئی ہمیں نہ چڑھے, ہمیں کوئی چیلنج بھی نہ کرے. تو آئی وینٹ اراؤنڈ لابینگ. تو میں 2 انٹرسٹنگ ایگزامپلز بتاتا ہوں. ایک میں وہ انڈونیشیا بھی ہماری طرح ہی تھا, تو میں نے انہوں نے کہا یار ہم نے دیکھا, اپنا انالیسس کیا, ہمارے کوئی کنسلٹنٹس میں باہر سے آئے, تو انہوں نے کہا یار یہ ہمارا جو کرنٹ سسٹم ہے ٹھیک نہیں ہے, ہم اس کو اوپن اپ کر لگے. تو اس وقت وہ بھی 2 لاکھ گاڑیاں بناتے تھے, ہم بھی 2 لاکھ میں. انہوں نے کہا یار کہ کچھ چیزیں جس طرح ہم پاکستان میں گاڑی نہیں لیتے ہیں نا, سب سے پہلے جاتے ہیں ٹائر چینج کراتے ہیں. انہوں نے کہا ہمیں جہاں سے کوئی اچھا پرزہ ملے گا, اچھی چیز ملے گی, ہم اس طرح گاڑی بنائیں گے, اور بے شک اس میں 80% یا جو بھی ہے اس طرح کے. اور آج وہ
ان کی ایکسپورٹس ہیں کوئی 4 کے 5 بلین کی, 10 بلین کی بناتے ہیں. 2 لاکھ گاڑیوں سے 1 ملین کارز پہ آ گئے. ہم وہ 2 لاکھ کے وہی 2 لاکھ کے 2.5 لاکھ بنا رہے ہیں. ہم ہمیشہ کہتے ہیں جب ہم 5 لاکھ بنا لیں گے تو ہمارا اکانومی اسکیل ہوگا. دوسرا مجھے یاد ہے, میں وہ جو چیئرمین اس کمیٹی کا تھا, وہ تھا کہاں کا, نیوزی لینڈ کا. میں نے اس سے کہا یار یہ ہمارا ذرا ایک کیس آ رہا ہے تو اس کو ہینڈل اٹ, میں اور بہت مشکلات ہیں. تو میں اس نے کہا لوک کہتے ہیں ہم نے اپنا انالیسس کیا نیوزی لینڈ کا کہ یار کیا بات ہے, ہم وہ دیکھتے ہیں ہم OECD میں اپنی رینکنگ جو ڈیولپ کنٹریز ہیں تو ہمیشہ ہم تھوڑے نیچے جاتے جا رہے ہیں, ہم غریب ہوتے جا رہے ہیں. پھر ہم نے انالیسس کیا کہ کئی چیز ہم اس طرح کی کر رہے ہیں جو کہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے, مے بی ہماری اتنی ڈیمانڈ نہیں ہے یا ہم اتنا کر نہیں سکتے, اور ہم اس کو آرٹیفیشلی وی ٹرائی ٹو بی کمپٹیٹیو. تو کہتے ہیں ون آف دا تھنگ وی ریئلائز کہ ہم 4-5 ملین کا کنٹری ہے, ہم اس میں جو یہ گاڑیاں شاڑیاں بنا نہیں سکتے, ہم اس پہ بہت ساری ڈیوٹیاں رکھ کے ایک قسم کا سبسڈائز کرتے ہیں فارنرز کو. تو کہتا ہے ہم نے اس کو بند کیا, اور ہم نے کہا کہ یار یہ جو ہوتے ہیں نا ہم چیز اور یہ وائنز بنائیں گے, اس طرح ویلیو ایڈڈ چیزیں بنائیں. کہتا ہے کہ ونس وی ری الوکیٹڈ ریسورسز, تو کہتا ہے کہ ہم یہ واپس جانا شروع ہو گئے. تو یہ اس طرح کی, تو یہ ایک تو یہ ہے کہ یہ گلوبل ٹریڈنگ پیٹرنز جب چینج ہوئے دنیا میں تو پاکستان نے بالکل ایڈجسٹ نہیں کیا. دوسرا یہ ہوا کہ وہ ایک زمانہ تھا کہ یہ کافی ریجنل انٹیگریشن کا کافی زمانہ. فار ایگزامپل نارتھ امریکہ سارا نیفٹا شیفٹا میکسیکو ادھر ہو گیا, یورپ نے اپنے آپ کو مزید ایکسپینڈ کیا, فری ٹریڈ کر دیا, سارے بارڈرز ایک قسم کی ختم کر دیں. ایشیا میں جاپان نے اپنے ساتھ یہ, اور آسیان کو اپنا وہ کرنے لگا. ادھر ایک اگلی سلائڈ دکھائیں ذرا, ان کو میں دکھانا چاہتا ہوں اس کو. یہ نہیں, یا اس کے بعد اگلی, نہیں ذرا اس کے بعد اگلی, سوری. اچھا یہ دیکھیں, یہ اس وقت دنیا کے نا 3 بڑے بلاکس ہیں جس میں کہ یہ اسٹینڈرڈس کی بات جس طرح ہو رہی تھی, یہ سب ان نے رولز ایک قسم کے اسٹینڈرڈس کے. یہ ان کا تو یورپ کا ہے, ابھی ان کا ہے. ابھی ریسنٹلی 2-3 سال سے یہ آسیان اور یہ جتنے ایشیا پیسفک کی کنٹریز ہیں جن میں جاپان شامل ہے, جن میں چائنا شامل ہے, آسٹریلیا ہے, اور یہ سارے اور لیسٹ ڈیولپ کنٹریز بھی ہیں, کمبوڈیا وغیرہ, اس طرح کے سارے کنٹریز شامل, انہوں نے یہ اپنا ایک ریجنل کمپریہنسو اکنامک پڑھا. پاکستان نے کچھ دیکھنے کی کوشش کی, انہوں نے کہا نہیں ہم گئے تو بس مارے جائیں گے. انڈیا نے کیا, انڈیا ٹوک پارٹ ان نیگوسیشنز, واز ویری مچ ایکٹیو, لیکن وہ بیکاز اٹ واز لیڈ بائی چائنا تو ان کو مودی کو آیا کہ بھائی یہ بہت زیادہ چائنا کا اس میں انفلوئنس ہے, تو انڈیا وڈریو. لیکن اس نے ایک کلاز رکھوا دی اس میں کہ جی چونکہ ہم نے نیگوشیٹ کیا ہے, ہم جب چاہیں آ کے انٹر کر لیں گے, لیکن اس وقت ہم انٹر نہیں ہو رہے. تو یہ اب یہ پاکستان نہیں ہے. اب یہ سارے یہ جس طرح یہ یورپ اکنامک ایریا ایٹ ون ٹائم مطلب 20-30 سال پہلے سنگل کنٹریز تھے, پھر سب اکٹھے ہو گئے, ٹریڈ ان کا کرنسی سارا کچھ اسٹینڈرڈ سارا کچھ ایک ہو گیا, رولز آف اوریجن. یہ کچھ سالوں میں آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ آلریڈی بڑھ رہا ہے, بہت سارے انہوں نے اکٹھے کر دیے. وہ چیزیں یہ ڈسکس کر رہے ہیں سارا وقت کہ ہم اپنے اسٹینڈرڈس کس طرح ایک طرح تاکہ ایک دوسرے کے ایکسیپٹیبل ہوں, تو اس طرح یہ جا رہے ہیں. تو پاکستان از اسٹیئنگ آؤٹ آف اینی آف دیز بلاکس. اچھا تھوڑا پیچھے جائیں یار, ایک دو. اچھا یہ دیکھیں, تو وہی دکھا دیں, یہ دکھا دیں. اچھا پاکستان کی دیکھیں کتنی ایک قسم کی سینٹرل لوکیشن ہے, سارا وہ ادھر رشیا, ایران, چائنا, یہ سارا کچھ یہ ہو سکتا ہے. پاکستان کھڈ بھی ریئل ریجنل ہب. لیکن ہم نے کیا کیا ہے کہ ساری یہ جو ویسٹرن بارڈر ہے نا, افغانستان, ایران, ساری اس طرف تو ہم نے اپنی باغ واڑ لگا دی ہے. پہلے 50-60 سال نہیں تھی, بالکل کچھ بھی نہیں تھا, نہ ہمیں کوئی پرابلم تھی نہ کچھ تھی. ادھر انڈیا نے لگا دیا ہے, تو یہ سارا ہم ایک قسم کے اپنے آپ کو بند کر دیا. اور یہ تھوڑا سا یہ سی سائڈ پہ وہ ہم نے ٹیرفز اتنے زیادہ کر دیے, اور یہ نہیں ہے کہ چیزیں رک گئی ہیں. اس کا صرف یہ نقصان ہے کہ وہ ساری اسمگلنگ کے تھرو آ رہی ہیں. جس طرح ہم نے شراب کوئی 40-50 سال پہلے بند کر دی نا پاکستان میں, لیکن کیا ہوا, آپ نے جس فون کال کرنا ہے آپ کے گھر آ کے ڈلیور ہو جاتی ہے. تو یہ خواہ ہم نے سارا جو ہے وہ لیگلی سارا کام جو ہے اس کو انلیگل, ہماری جو گرے اکانومی ہے اس کا کسی کو خیر آئیڈیا نہیں ہے. ایسے تو ہم فگر دیتے ہیں جی 35% ہے, لیکن کوئی کہتے ہیں 60-70% ہے. وہ ساری گرے اکانومی ہم نے کنورٹ کر دیا تھرو دس رانگ ٹیکسیشن. تھوڑا سا اضافہ کر لوں میں اس میں. جی. تو یہ ایران کے ساتھ جو بارڈر ہے, یہاں سے جتنی اسمگلنگ ہوتی ہے کھلم کھولا, ہاں ٹھیک ہے, آپ کو ٹرک گزرتے ہوئے دکھائی دیتے, اور
اس میں یہ نہیں کہ پیٹرول کے ڈبے ہیں، وہ بھی ہیں، لیکن ایل این جی کے ٹرک، ایل این جی کا ٹرک جو ہے وہ اس ہال سے بڑا ہوتا ہے اور 8 پہیے ہوتے ہیں اس کے، اور ادھر ایف سی کھڑا ہے، ادھر کسٹمز ہے، ان سارے چیک پوسٹ میں سے وہ ٹرک گزر جاتے ہیں اور کوئی ان کو نہیں روکتا، روکتے ہیں تو آپ کو اور مجھ جیسے لوگوں کو، مگر وہ ٹرک سارے گزر جاتے ہیں۔ اچھا میں نے پوچھا ایک میجر صاحب سے کہ بھائی یہ آپ کیا، آپ ان کو، آپ مجھے روکتے ہیں، آپ انہیں جانے دیتے؟ میں کہا دیکھیں یہ میرا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے، میرا کام صرف یہ ہے کہ ادھر دہشت گردوں کو پکڑیں۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن ادھر کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہاں یہ اچھا ہے، یہ ہونے دو، کیونکہ ہر ایک کا کوئی کٹ بندہ ہوا ہے ادھر۔ Nobody wants the government to regulate this، اور یہ بہت بڑا المیہ ہے، نہیں المیہ سر اس لیے آمدن کا ذریعہ نہیں آمدن کا ذریعہ اس لیے بنا ہوا ہے نا، کیونکہ یورپ وغیرہ میں بھی اسی طرح یہ وہ پہلے جب ان کی بہت اسٹرکٹ بارڈرز تھیں تو وہ فرانس میں سستی الکوہل بنتی تھی تو ہر بندہ اپنی وہ ڈگی بھر کے وہ لے کے جاتا تھا، جب انہوں نے ایک کر دیا تو ختم ہو گیا۔ تو یہ جو کنٹریز ہوتے ہیں آپس میں ذرا اس کو لوور کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو جو ان کو بھی کاروبار ملے، وہ بارڈر پہ ٹریڈ کر سکیں، ہم اس کو آفیشیلی نہیں الاؤ کریں۔ اچھا وہ کسی نے امریکن نے کتاب لکھی کہ سول وارز کا اور ٹیرف کا کیا تعلق ہے۔ اس نے بہت سارے، پہلے تو اپنا یو ایس کا کہ جی نارتھ ساؤتھ میں ایک جھگڑا یہ ہوا کہ وہ ایک طرف انڈسٹریلائز ہو گیا، اس نے کہا جی پروٹیکشن کریں، دوسرے طرف نے کہا نہیں اوپن رکھیں سارا کوئی، تو وہ ون آف دا ریزن۔ پھر وہ آگے بہت سارے کنٹریز کو ڈسکس کرتا ہے تو کہتا ہے ایک ایسٹ اور ویسٹ پاکستان ہوتا ہے، کہتا ہے ویسٹ پاکستان نے اپنی انڈسٹری پی آئی ڈی سی اور انہوں نے اس سائڈ پہ انڈسٹری سیٹ اپ کی، اور ان کو کہتے تھے کہ آپ بنگلہ دیش والوں کو کہ آپ ادھر ساتھ نیبر سے تھائی لینڈ و جو سستی آپ ادھر سے نہیں لے سکتے، آپ کو ادھر سے لینا پڑے گا پاکستان کے تھرو۔ تو کہتا ہے تو ایز اے ریزلٹ اور ریسورسز ادھر شفٹ ہونا شروع ہوئے، تو دیٹ کائنڈ آف گیو لاٹ آف ریزنٹمنٹ، اور ایونچولی تو اس نے بہت سارے کنٹریز کا سول وارز کا اس نے ٹریس کیا کہ اس طرح کے لیجیے۔ تو یہ ہم خواہ اگر اتنی یہ مصیبت یہ اگر ہم اس کو ویسے ہٹا دیں تو یہ سمپل ہو جائے گا، اٹ ول لیکن ہم انلیگلی راستہ کریٹ کرتے ہیں۔ ہم بہانہ یہ کرتے ہیں کہ امریکہ نے ہمیں منع کیا، مگر امریکہ نے انڈیا کو نہیں منع کیا۔ آخر انڈیا اور ایران کا ٹھیک ٹھاک آپس میں ٹریڈ ہے۔ انڈیا اب ایران کا ویسے جنرلی جو امپورٹ اور ایکسپورٹ ملا کے کوئی 100 بلین کا ہے، امریکہ کی سینکشن ساری دنیا پہ، لیکن ایران 100 بلین کر رہا ہے۔ انڈیا نے تو ان کے ساتھ بلکہ یہ سسٹم کیا ہوا ہے کہ انڈین روپی میں ان کے ساتھ وہ کر سکتا ہے، تو وہ ایران ان کو بیچتا ہے تیل چھیل، تو وہ روپی میں ان کے اکاؤنٹ میں جمع ہے، تو اس کے بدلے پھر وہ اس سے لیتا ہے، وہ کہتا ہے ہمیں ڈالر میں ہم ٹریڈ نہیں کرنے دیتے تو ہم اس طرح کر لیں گے، اس طرح باقی دنیا کرتی ہے۔ اچھا تو ایک دو اور سلائڈیں دکھا دیں تو پھر آئی تھنک آئی اوپن اپ۔ یہ دیکھیں کون سی جو میں نے نہیں کی، تو یہ ہم مطلب ہے کہ انرجی کوریڈور ہو سکتا تھا ہر کچھ، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہمارا یہ ہم نیبرہڈ اس طرح پھنس گئے ہیں کہ بس یہ ہمارے لیے کرس ہے، حالانکہ دس کوڈ بی دا بگیسٹ ایک قسم کی بلیسنگ، لیکن انفارچونیٹلی یہ ہم نے کرس بنایا ہوا ہے سارا۔ اچھا دکھائیں ذرا ایک دو سلائڈ اور دکھائیں، میں دیکھتا ہوں کون سی چیز۔ چلو مطلب ہے کہ یہی تھا میرا کہ یہ جو گلوبل چینج ہو گئے تو 70% آف ٹریڈ جو ہے انٹرمیڈیٹ گڈس میں ہے، کمپوننٹس میں ہے، اور پاکستان جو ہے بالکل اس سے آؤٹ ہے، بیکاز ہم وہ اس طرح کا ٹریڈ ہونے نہیں دیتے، بالکل نہیں ہونے دیتے۔ سوری آئی گیٹ انٹو کمپلیکیشن، لیکن یہ ہماری جو ٹیرف پالیسی نا اس میں یہ چیزیں پاسبل ہی نہیں ہے کہ اس طرح کی چیز ٹریڈ ہو سکے۔ تو یہ جو چھوٹے موٹے کنٹریز تھے فلپینز وغیرہ، جن کا کہ جو پاسبل نہیں تھا کہ یار وہ رشیا سے نہیں چائنا سے کمپیٹ کریں، تو انہوں نے ان کے کمپوننٹس میں گھس کے سارے ہر چیز، وہ چائنا کو دیکھتے تو کیا چیز چاہیے اس طرح کے کمپوننٹس اس کو بنا کے بیچتے تھے، چائنا اس کی چیزوں میں آگے اسمبل کر کے تو آگے بیچتا تھا۔ پاکستان از ناٹ اے پارٹ آف اینی آف دیز تھنگس۔ آج بھی یہ ہماری پالیسی کہتی ہے کہ ہمیں 100% جب تک اپنی گاڑی نہیں ہوگی تو ہم بس یہ سستی نہیں بیچ سکتے، اور یہ اس طرح کی ہر چیز میں پالیسی ہے، یہ اس طرح کی پالیسی ہے۔ تو چلو I'll open the floor and for questions۔ 7 بج گئے ویسے ہی۔ اچھا پلیز، اچھا بات وہی ان کا میرا خیال ہاؤس رول ہے کہ جس کے پاس موبائل اس کو اسپیکر دیں گے تو وہ بات کرے گا، اور تھوڑا سا اس کو اگر اس کو کویسچن کو ذرا شارپ رکھیں اور تھوڑا چھوٹا رکھیں تو اس سے یہ ہوگا کہ بہت سے لوگوں کو اور اپرچونٹی مل جائے گی اس کو۔
डॉक्टर साहब मैं बदर जमान एक सरकारी मुलाजिम रिटायर्ड, मैं इतना पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूँ, तो मैंने CSS ज़रूर किया है, लेकिन मेरा नॉलेज जो है वो प्रैक्टिकल है जी और इत्तफाकिया है। इन्होंने टैरिफ की बात की, हम सरकारी मुलाजमों को मुख्तलिफ स्टेजेस पे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में जाना पड़ता है और हर ट्रेनिंग की स्टेज पे एक रिसर्च पेपर तो हम लिखते ही हैं। तो वो जो 2-3 रिसर्च पेपर मैंने लिखे, और मैं इत्तेफाक से कुछ उल्टे सीधे काम करता था स्टॉक एक्सचेंज में भी, इधर उधर भी, मुझे उनकी वजह से थोड़ा सा चीज़ें स्ट्राइक कर रही हैं। अदरवाइज मेरे रिसर्च पेपर्स के ऑब्जेक्टिव्स कुछ और थे। क्वेश्चन पे आ जाए मैं please. सीधी सी इस पे बात पे आता हूँ। देखिए, आपने टैरिफ की बात की, ये पाकिस्तान में सबसे इम्पॉर्टेंट इशू है। मेरा एनर्जी पे लिखा हुआ रिसर्च पेपर है, 2013-14 के डाटा से है। हाइड्रोकार्बन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट वाले एनर्जी ईयर बुक शाया करते हैं, कुछ डाटा वहाँ से लिया गया है और बाकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लिया गया है। और उसके डाटा के बाद मेरी मुलाकात अरशद मिर्ज़ा सेक्रेटरी पेट्रोलियम से भी हुई, तारिक बाजवा साहब से भी हुई। तारिक बाजवा की और अरशद मिर्ज़ा की GST और गैस की फिगर्स में $8 अरब का फ़र्क था, $8 बिलियन का फ़र्क था। और मेरा रिसर्च पेपर लिखा हुआ, और क्योंकि एनर्जी ईयर बुक उसने बड़ी शानदार किताब वो लिखता है हाइड्रोकार्बन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट वाला, साल के 365 दिन का वो बताता है कि पाकिस्तान में किस जगह कितनी गैस कितनी ऑयल प्रोड्यूस हुआ, उस दिन पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी कितनी थी और GST और EST। तो क्वेश्चन पे आ जाए प्लीज। क्वेश्चन मैं अब ये एक छोटी सी बात भी अगर आप सुन लेंगे, मैं कसम खा के कहता हूँ कि पाकिस्तान में इन बातों का किसी को होश भी नहीं, किसी को अंदाज़ा भी नहीं। आपके मुल्क के अंदर जो टैक्सेस हैं उनका 10% भी किट्टी में नहीं जाता गवर्नमेंट की। ये मैं गप नहीं लगा रहा बैठा हुआ, आप इस तरफ आएँ जो असल बातें हैं वो करें। मैं इस रिसर्च पेपर के बाद सुई नॉर्थ और सुई साउथ की रिपोर्टें लेके FPR में गया हूँ, उनको दिखाया कि भाई जो उन्होंने फेड स्टॉक एक्सचेंज को रिपोर्ट दिया उसमें 83 अरब रुपया बता रहे हैं, दो ये कि उन्होंने आपको दिया है, और आपकी एनुअल रिपोर्ट में 39 अरब रुपया है। ये तो हाल है। आप 765 कंपनियाँ जो स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड है ना और एनुअल रिपोर्ट्स देती हैं, उनका सिर्फ एनालिसिस कर लें कि वो जो कहती हैं कि ये सेल्स हमने की और इतना GST और इतना कॉर्पोरेट टैक्स इतना, वो मैं आपको बिल्कुल कुरान पे हल्फ उठा के कह रहा हूँ, उसका 25% भी आपकी किट्टी में नहीं होता। आपके पाकिस्तान में आप लोगों ने समझा हुआ है कि सारे फरिश्ते बैठे हुए हैं, करप्शन सारे लोग करते हैं। वो जो मैं गैस के बिल में, बिजली के बिल में GST दे रहा हूँ, या मैं जो एक्साइज ड्यूटी दे रहा हूँ, या मैं जो बाकी चीज़ें दे रहा हूँ, वो बिल्कुल भी आपकी किट्टी में नहीं जाती। आप इन बातों की तरफ आएँ। पाकिस्तान के अंदर करप्शन, आपने बात की बलूचिस्तान में, आपने मेजर साहब का जिक्र किया, ये तो हम पिछले 40 साल से 50 साल से देख रहे हैं। जिसने अमीर होना हो वो बलूचिस्तान में लेविस में और जाके उसमें अपनी नौकरी कर ले, हैं जी, कोस्ट गार्ड में नौकरी कर ले, तो वो स्मगलिंग को इनकरेज करते हैं। बिल्कुल ठीक है, यहाँ मेरे पास बैठे हुए भाई ने। असल इशू यही है कि अगर आप इस मुल्क को तरक्की देना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने टैक्सेशन सिस्टम को ठीक करें। आप इंपोर्ट्स के ऊपर टैक्सेशन कम करें, आप टैक्सेशन इस तरह करें कि जो आपकी प्रोडक्टिव इंडस्ट्री है वो उसके टैक्सेशन का बोझ कम हो, वगैरह वगैरह। ठीक, तो इस इन चीज़ों, असल इशू में सिर्फ एक बात आपको, ठीक है, आपका पॉइंट मैं आपका इसको हो गया ना, पॉइंट ले लिया। तो बात ये है कि आई एग्री विद यू, टैक्सेशन पॉलिसी इज़ अ बिग इशू। मैं आपको थोड़ा सा इसका एक जवाब देता हूँ। मैं यहाँ बैठे हुए दोस्तों को सिर्फ एक बात कह के ना ख़त्म करना चाहता हूँ। अच्छा चले, कि मेरी कर अपनी लें। उसके साथ ना मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ ये लोग जो शुमारियात हैं ज़रा उसकी तरफ तवज्जो करें। इंपोर्ट चलें, ऑयल और गैस ही की तरफ तवज्जो कर लें। स्टेट बैंक की रिपोर्ट उठा के देखें कि हमने क्या इंपोर्ट किया है, और उस पर देखें कि ऑयल और गैस के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी कितनी है, हम उसके ऊपर GST क्या ले रहे हैं, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी क्या ले रहे हैं, और बाकी क्या टैक्सेस हैं, और इन टैक्सेस को आप तलाश करने की कोशिश करें कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की किट्टी में है। इन चीज़ों को रेस करें। मैं बिल्कुल पक्की बात आपको कर रहा हूँ, ये 40-50 बिलियन डॉलर की गेम है पाकिस्तान में टैक्सेस की चोरी की। इन बातों की तरफ आएँ। पाकिस्तान में इन पे गुफ्तगू ही कोई नहीं करता। चले, पाकिस्तान के तो बहुत सारे मसले ना, तो आज का हमने ज़रा थोड़ा ये जो सेशन रखा था अबाउट ट्रेड पॉलिसी एक्सेट्रा, तो मैं टैक्सेशन की एक जो स्मगलिंग के साथ लिंक तो
یہ ہم نے کچھ گورنمنٹ نے اس وقت IMF کے جب پروگرام 2001-2 وغیرہ میں تھا تو اس وقت کوئی اب اور کنڈیشن، اس وقت ایک یہ بھی کنڈیشن تھی کہ اپنے آپ ٹریڈ پالیسی کو ٹھیک کریں اور اس کے تھوڑے ٹیرفس کو ذرا اس کو ٹھیک کریں. تو ہمارے جو اس وقت ظہیر ڈار بھی FBR میں تھا. اچھا، تو ہم نے وہ یہ تھا کہ بہت ساری یہ جو میکسیمم ٹیرف ہوتا ہے کچھ تک 65% تھا اس طرح. تو انہوں نے کہا جی آپ اس کو 25% پہ لے آئیں اور اس طرح باقی بھی، کیونکہ باقی دنیا میں ہم نے بھی کیا. تو میں نے ورلڈ بینک والوں سے پوچھا یار اس کا کچھ ہماری اسمگلنگ پہ فرق پڑا ہے کہ نہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہمارا جو مارکیٹ سروے کہتا ہے، ایکچوئل تو ہمیں نہیں پتہ، لیکن پہلے ان کے خیال میں کہ 2 بلین کی اسمگلنگ ہوتی تھی، اور یہ جب آپ نے ٹیرفس کم کیے ہیں تو اس سے کم ہو کے تو 500 ملین کی اسمگلنگ. دوسرا میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو اس وقت کے جو بڑے بڑے کوئی اسمگلرس تھے، ایک مجھے یاد ہے حاجی صاحب عارف ایوب کو، ان کا سب کا پتہ ہے بیکاز افغانستان میں اس نے سرو کیا ہے، ہمارے انویسٹر تھے تو انہیں دیکھتے رہتے تھے. اچھا، تو وہ آیا بندہ کہنے لگا پہلے میں سارے یہ جو ملیشیا میں جتنے ایئر کنڈیشنز وغیرہ بکتے سارے میں پوری فیکٹری بک کر لیتا تھا، پاکستان آتی تھی. کہتا اب آپ نے چونکہ اس وقت یہ بعد میں تو ہم نے پھر ٹیرف سارے کہتا ہے یہ آپ نے کافی کم کر دیے، اب میرا فائدہ ختم ہو گیا. اب کہتا ہے کہ میں اس کی جو ہے نا یہ پاکستان میں انڈسٹری لگا لوں گا، وہ کمپوننٹس یہاں اسمبل کروں گا. تو یہ ہائر وغیرہ اس کے بعد اس نے کہا یار وہ میں نے افغانستان والا چکر ختم کیا. لیکن انفارچونیٹلی وہ 2-4-5 سال کے لیے چلا، اور ہمارے وہ ٹھیک ٹھاک ہماری اس وقت ایکسپورٹس اور یہ تقریباً 2-3 گنا زیادہ بڑھ گئی. لیکن 2008 میں آئے جب وہ فائنینشیل کرائسس ہوا تو شوکت میٹ ہم دین، میں نے کہا جی یہ بڑی مشکل سے ٹھیک کیا. انہوں نے کہا نہیں یار نہیں، آپ لوگ پتہ نہیں کہاں، آپ سوئٹزرلینڈ میں، ہمارے کنٹری میں تو چاکلیٹس بہت آ گئی ہیں، ڈاگ فوڈ آ گیا یہ وہ. میں نے کہا سارا ملا لینا تو $1 ملین کا، آپ پوری ٹریڈ پالیسی سے نہ خراب کریں. انہوں نے کہا نہیں وی کانٹ افورڈ اٹ. تو ایڈیشنل ڈیوٹی، ریگولیٹری ڈیوٹی، یہ وہ. اس کے بعد ڈار صاحب کا تو بس اس سے زیادہ وہ سارا انہوں نے ایمفیسس جو ہے وہ پھر وہ ساری چیزیں ریورس کر کے اور پھر وہ ستیہ ناش کر دیا. اچھا چلیں آگے چلتے ہیں. جی، اچھا آئی ہیو اے شارٹ کویسچن. آئی تھنک آپ نے جو ایک سلائیڈ بتایا تھا کہ 2000 سے لے کے 2021 تک کے فگرز تھے، جی، اور اس میں مجھے پاورٹی ٹو پراسپیرٹی نظر نہیں آیا، پاورٹی ٹو پاورٹی نظر آ گیا ان یور سلائیڈ. کیونکہ ایوری ون ہیز جمپڈ اپ، آل دا کنٹریز ایکسیپٹ پاکستان ہیز جسٹ بیئرلی jumped up a little bit. So we did not move from poverty to prosperity. لیکن ایک چیز میں نے دیکھی، آپ نے کہا کہ ہم کنسسٹنٹلی یہ پالیسی اڈاپٹ کر رہے ہیں، لیکن ہمارے تو لوگ بدلتے رہتے ہیں. لائک یو سیڈ یو ہیو گون ابراڈ، ادر پیپل ہیو گون ابراڈ، سین واٹ ادر کنٹریز ڈو. Who and what in Pakistan arrests our development and our progressive policy making? Is it only our political stability, or are there other factors which we will never see it go from poverty to prosperity? یہ ایک تو اس لیے میں نے بتایا پاورٹی ٹو پراسپیرٹی کہ جن کنٹریز نے اپنے آپ کو الائن کیا، انٹیگریٹ کیا اپنی اکانومیز یا ریجن میں یا انٹرنیشنلی، وہ پراسپیرٹی کی طرف چلے گئے. کنٹریز لائک پاکستان who just stayed on the periphery کہ ہمیں کوئی نہ چھیڑو، ہم بھی کسی کو نہیں چھیڑتے، وہ جو ہیں وہ پاورٹی. اچھا دوسری جو پالیسی چینجز ہوتی ہیں نا، یہ فار ایگزامپل اکثر کنٹریز کا دیکھیں، جس طرح میں نے منموہن سنگھ کا، ترگوزال کا، اس طرح اکثر کوئی ایک آدھ کوئی کیا کہتے ہیں کیٹلسٹ آف چینج، کوئی ایک آدھ اس طرح کے بندہ آیا، اس کو 8-10 لی کوان یو کو، دینگ زیاؤپینگ کو، اس طرح کے کچھ کنٹریز آئے اور اس میں کچھ 4-5-10-15 سال ان کو ملا. اور پاکستان میں انفارچونیٹلی کوئی بھی ایسا کنونسڈ بندہ نہیں ہے کہ یار یہ ہم تھوڑا بہت کمپٹیشن کی طرف اوپن ہوں. یہ ہے ہی نہیں ہے، سسٹم ہی نہیں ہے. اور بیوروکریٹس کا تو وہ ایز سچ ان کا ویسے ٹینیور کوئی 6 مہینے، کوئی سال، کوئی ادھر سے ادھر گیا، ادھر سے ادھر گیا، تو ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. 2-3 سال بھی نہیں ملتے، 1 سال میں 2 سال میں چینج کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. میرا خیال اس میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گا. دیکھیے اوپن اپ کرنے سے، جو بھی کرنے سے، ادھر لوگ تو ہمارے پاس بہت سنہرا موقع تھا، جیو پولیٹکس ہمارے حق میں تھا، امریکہ ہمارے ساتھ دوستی کر رہا تھا، پوری دنیا چاہ رہی تھی کہ پاکستان آگے ترقی کرے، لیکن ہم میں صلاحیت نہیں تھی نا. تو جو بات ڈار صاحب نے کی ابھی،
آپ ویتنام اور پاکستان کا مقابلہ کیجئے سائنس کے میدان میں. ادھر کا بچہ جو ہے وہ اب اتنا زیادہ پڑھاکو ہے, اور وہ اس کی جو تعلیم ہے وہ اس کو 21ویں صدی کے لیے تیار کرتی ہے. ہماری تعلیم 11ویں صدی کے لیے کر رہی ہے. 1000 سال کا فرق ہے ٹھیک ہے ذہن سازی میں, ٹھیک ہے. اور یہ وہ چیز ہے جو ٹیرف سے کہیں زیادہ اہم ہے. ٹھیک ہے. نہیں میں وہ چیزیں یو سی یہ تو بہت سارے ایشوز ہیں. میں نے شروع میں, آپ میرے خیال آئے نہیں تھے, میں نے شروع میں بات کی تھی کہ یہ آج مطلب کہ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دس, بٹ آل دیز تھنگس کاؤنٹ. ایجوکیشن کاؤنٹ کرتی ہے, یہ ٹرانسپورٹیشن سسٹم کاؤنٹ کرتا ہے, بہت ساری چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں. انفارچونیٹ میں آج ذرا یو نو بیکاز آپ تو روز کوئی نہ کوئی سیشن کرتے ہیں نا یہ ان سب ایشوز پہ, تو آج میں نے زیادہ اس پہ اس لیے فوکس کیا. لیکن ایجوکیشن از دا بیسک تھنگ فار ایوری تھنگ. انفارچونیٹلی بہت سارے کنٹریز تھے جو کہ ہماری طرح غریب تھے, ہماری طرح الٹریسی تھی ان میں, لیکن وہ پھر آگے نکل گئے اور ہم نے ایجوکیشن کو اور پیچھے کر دیا. ابھی جو سنگل کریکولم میں اور پیچھے کر کے لے گئے ہم اس کو سارا. چلے آپ سر آ جائیں, مائک دے دیں ادھر. اچھا تمہارے ہاتھ میں مائک تھا, آئی ایم سوری یار آئی ڈونٹ سی. چلو تم ذرا ینگسٹر ہو نا, پہلے ان کو پھر آپ. جی اچھا سوری, میں تو کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں ویسے اس چیز کی نا, ڈونٹ ویسٹ اینی ٹائم آن ناٹ بینگ ایکسپرٹ. میں نے بھی جیولوجی اکنامکس نہیں پڑھی, جیولوجی پڑھی ہے, لیکن یہ چھوٹی سی ایک آبزرویشن ہے جو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو میں بات کرنا چاہتا ہوں جو آپ کی ہے کہ اوپن اپ ہونا چاہیے. دوسرا چاہیے میرے حساب میں کچھ اس کے ساتھ ایتھکس اور morality کو تھوڑا سا میں جوڑنا چاہتا ہوں. صرف 1 منٹ مجھے دیں گے. میں ملیشیا میں تھا اور یہ جو پام گروورز ہیں انہوں نے 1 رنگٹ یا 2 رنگٹ اضافہ کر دیا. کارٹلائزیشن ہوئی یا کیا ہوا, میں نے خود دیکھا کہ مہاتیر واز رولنگ. وہ ٹی وی پہ آیا اور اس کے بعد اس نے حساب کر کے بتایا کہ یہ فارمر کو اتنے کا پڑتا ہے, اس میں ٹیکسز اتنے ہیں, فارم ٹو مارکیٹ اتنا ہے, اور یہ اتنا منافع ان کو ملنے کے باوجود انہوں نے 1 رنگٹ بڑھایا ہے جو غلط ہے. میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ آپ اس کے باوجود آپ ان کو دیتے ہیں پیسے تو دیں. سر نیکسٹ ڈے میں نے انگلش اخبار میں پڑھا, انہوں نے کہا جی کہ مہاتیر صاحب کی بات کیلکولیشن بالکل ٹھیک ہے اینڈ دا نیشن فالوڈ ہز ڈائریکشنز. کسی نے ان کی بات نہیں سنی اور ان کو وہ واپس اپنی جگہ پر لانا پڑا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نماز کا وقفہ کے لیے لکھیں جی کہ 1:15 سے 1:45 تک آپ نے نماز پڑھنی ہے اور وضو آپ 11 بجے شروع کر دیں اور اس کے بعد چائنیز انجینئر پہ بلاسفیمی کا وہ جو ہے نا وہ لگا دیں الزام, تو اس ملک میں کس کام کی باتیں آپ کرتے ہیں کہ یہاں انڈسٹری چلے گی اور یہ ہوگا. یہ سارا میرا خیال ہے کہ از فیلئر آف اسٹیٹ. میں مایوسی کی بات نہیں کرنا چاہتا لیکن بہت مایوس کن صورتحال. سر نہیں ادھر دیں پہلے ان لوگوں کا, چلو بات کرا. شکریہ جی. امتیاز رستگار میرا نام سر. اصل میں یہ باتیں تو ہماری وہ گھوم کے چلتی رہیں گی بیچ میں. دیکھنے والی بات ہے کہ کرنے والا کیا کام ہے. یہ جو اوور پروٹیکشن ہے انڈسٹری کی اور ایس آر او کلچر ہے اور جو اکانومی کی اوپن اپ نہیں ہونی, ہو کین کال دا شاٹس, کیونکہ نہ تو بیوروکریٹ نے یہ کرنا ہے نہ اس والے کسی پولیٹیشین نے کرنا ہے. کوئی بھی پارٹی آ جائے گی دے ور ناٹ گوئنگ ٹو ڈو دس, سم باڈی ویری پاورفل ہیز ٹو ڈو اٹ. یہ جو آرمی نے اس وقت اپنے لیے یہ ذمہ لیا کہ جی وی آر گوئنگ ٹو ریسٹور دا اکانومی, کین دے کال دا شارٹس اینڈ سے کہ جی ہم ایس آر او کلچر کو ختم کر رہے ہیں, ہے جی, کین دے ریسٹور دس تھنگ. یہی چیز اگر ہم جا کے وہاں پہ پریزنٹیشن دیں جی ایچ کیو والے کو, وہ کہتا ہے جی کہ وی آر ناؤ کمیٹڈ ٹو ریسٹور دا اکانومی. کوئی یہ جو بنائی ہے کوئی ہے جی, کیا بنایا جی, ہاں ایسا ہی. تو یہ جو چیز ہے, از اٹ پاسبل, آئی مین دیر ہیز ٹو بی اے سرٹن بٹن سم ویئر, سم باڈی پاورفل ہیز ٹو ٹیک اے سرٹن ڈیسیژن. یہ باقی جو گیمز ہم باتیں کر رہے ہیں نا یہ ساری گھومتی رہیں گی بیچ میں, کیونکہ ان کا آدھا انٹرسٹ تو ان کا ہے وہاں پہ. اور وہ اس میں یہ جو اسٹیٹ بینک نے کام خراب کیا ہے نا امپورٹس کے اوپر اور پابندی لگائی ہے, اس کی بھی انڈائریکٹ بینیفٹ آرمی کو ہی گئی ہے, کیونکہ یہ جتنی اسمگلنگ بڑی ہے اس میں دے آر پارٹنرز ان دیٹ نا. ہے جی, تو لیویز کی ابھی کسی نے بات کی تھی تو وہ دیٹ از وہ چیز انفلیٹ ہو گئی ہے. اچھا, تو اس لیے نمبر 1 تو مائی کویسچن از کہ can we do it or can you sort of do the same presentation to somebody there
تو باقی تو جو چھوٹی چیزیں ہیں نا جی کہ پاکستان کا ہر شہر جو ہے نا وہ سالوینٹ ایکسیپٹ فار اسلام آباد ایوری ٹاؤن از سالوینٹ. سیالکوٹ میں اس وقت نیگیٹو وہ ہے امپلائمنٹ ہے. نیگیٹو مینس کہ دے آر گیٹنگ پیپل فرام ادر ٹاؤنس ٹو کم اینڈ ورک ان سیالکوٹ. سیالکوٹ از سو فل آف ورک ہے جی. وہ بھی تو بزنس مین ہے نا, ہم اس کو ریکگنائز نہیں کرتے. سیم کیسز ود فیصلہ آباد. فیصلہ آباد کین بی اے کنٹری بائی اٹ سیلف ہے جی. تو پاکستان میں پاکٹس موجود ہیں. سملرلی پاکستان میں پاکٹس ہیں. لائٹ انجینئرنگ انڈسٹری کی اتنی زبردست پاکٹس ہیں, آپ کو شاید پتہ یا نہیں. ہم لوگ پاکستان میں پیکیجنگ مشینری آف آل کائنڈس, فارما کی دوسری تھی, ہم یہاں بناتے ہیں اینڈ وی آر ایکسپورٹنگ دیم ٹو ڈفرینٹ کنٹریز. مائی اون کمپنی جو میں نے بچپن میں بنائی تھی, وی ایکسپورٹ ہیوی وہیکل پارٹس ٹو 70 کنٹریز. اچھا, تو ایک تو یہ سمپلی میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دیکھنے والی باقی تو باتیں ہوتی رہیں گی. صرف سر بیسک کویسچن ہے کہ اس کا کہیں کوئی بٹن اگر ہے نا. اچھا میں اس کا چلیں, ایک تو یہ تھا کہ اس کا ہمیں کوئی اویئرنیس کریٹ کرنی ہے. تو یو نو لاسٹ ٹائم میں ادھر کوئی ایک اسی طرح کا سیشن ہو رہا تھا, میں نے پروفیسر صاحب سے پوچھا کہ کین آئی, میں نے کہا گو اینڈ ڈو اٹ. اب مجھے نہیں پتا کہ آرمی آ رہا ہے تو میں کدھر جاؤں گا, ادھر کیسے کروں گا. لیکن آبویسلی اس طرح کے آئی وش جس طرح انہوں نے یہ کیا نا, یہ ہال کریٹ کیا ہے, اس طرح وہ کون سے ایک یہ جو امریکہ میں بہت پیسہ کما لیتے تھے نا, جو اس نے شکاگو یونیورسٹی میں بھی اس نے ایک بزنس اسکول ادھر ادھر بنایا, تو وہ اس کوئی لائبریریز بناتے تھے. کوئی اس طرح کے ہال کوئی پاکستان میں کوئی 20-25 ہوں جہاں پہ لوگ اس طرح کے, اور تو تاکہ وہ ڈسکشن کر سکیں اور اس طرح کی. اور یہ جو سیالکوٹ کی دوسری بات, اسی جو سٹی جو انڈسٹری, یہ میں گیٹس فارما کی بات ہو رہی تھی نا ارلیئر, وہ کہہ رہا تھا جی کھول دیں تو میں دیکھتا ہوں. اس طرح سیالکوٹ جب انڈیا کے ساتھ, تو مجھے منسٹری آف کامرس نے کہا یار آپ مختلف چیمبرز میں جائیں اور ان سے بات کریں کہ ان کو کیا پرابلمس کیا ہیں ایکچولی. تو میں جو دا سٹی دیٹ آئی فاؤنڈ واز موسٹ اوپن. سیالکوٹ کہتے ہیں یار ہم تو زبردست, یہ تو بڑا مزہ ہو جائے گا کیونکہ ہمیں یہ انڈیا کی اتنی بڑی مارکیٹ, ہمارے سرجیکل یہ ہوگا, تو اس کو کسی طریقے سے ہو سکتا ہے, تو اس کو یہ کریں. تو جس آدمی نے اپنے آپ کو کمپٹیشن کے لیے اوپن کیا, دیٹ از مائی تھیسس فار دس ایوننگ, کہ کمپٹیشن سے چیز آگے بڑھتی ہے, اس سے کم نہیں ہوتی. پروٹیکشن سے ہم نے صرف پروٹیکشن اپنے آپ کو سوچا. جو آپ کی انفٹ کمپنیز ہیں نا, لیٹ دیم ڈائی آؤٹ. مارگریٹ تھیچر نے یہی کام کیا تھا جی. تو یہ جو ہے نا, ہم وہاں پہ جو لائک EDB میں جب ہم تھے تو یہی ہوتا تھا کہ جی اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے. وائی وی ہیو ٹو پروٹیکٹ این انفٹ پرسن. اگر وہ وائی ہی کانٹ پک اپ ہز بیگ اینڈ گو اینڈ ایکسپورٹ آؤٹ سائڈ, وائی وی ہیو ٹو میک ہم سروائیو. You see, so we are on the same page. So I'm happy there. You know, many converts. Before we move on, I think it is very important. یہ جو لائٹ انجینئرنگ ہے یہ جگہ جگہ پھیلی ہوئی ہے, لیکن لوگوں کو زیادہ پتہ نہیں. آپ نے پیکیجنگ کی بات کی, باٹلز بنانا اور باٹلز کو کیپ کرنا, یہ بھی ایک ٹھیک ٹھاک ٹیکنالوجی ہے جو ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, بشرطے کہ ہاں ہو رہی ہے. لیکن دیکھیں مجھے نہیں پتا تھا کہ ایکسپورٹ ہو رہی ہے. اب اگر انوویٹیو آئیڈیاز ہیں تو ہم انہیں مدعو کرنا چاہیں گے بلیک ہول میں, تاکہ اور لوگوں کو پتہ چلے اور پھر وہ خود ایسی انڈسٹریز بنائیں, ان کو جنم دیں. تو دیٹس دا سارٹ آف تھنگ وی نیڈ, انوویشن, انٹرپرینورشپ. اس میں ذرا سے میں ایڈ کروں گا کہ یہ جس طرح یہ باٹل ہے نا, اس کا جو یہ پیٹ ریزر ہے, یہ را مٹیریل تو باہر سے آتا ہے, لیکن کراچی میں کوئی انڈسٹری ہے, پتہ نہیں کیا, ہاں اچھا نووا ٹیکس, وہ انہوں نے نا اس کو بنا کے یورپ میں بھیجنا شروع کیا. اچھا دے بیکیم سو کمپٹیٹیو کہ یورپ نے خواہ ان پہ ایک ڈیوٹی لگا دی. اچھا نارملی اس کا سسٹم ہوتا ہے کہ آپ یو ٹیک اے فائل اے کیس آئدر ان دا یورپین دیٹ سسٹم یا WTO میں, اور اس کے پاکستان میں وہ جب وہ ایکسپورٹر رننگ اراؤنڈ ادھر کامرس میں ادھر ادھر, وہ 5 سال کی ڈیوٹی تھی, انہوں نے ستیہ ناش کر دیا ہماری مارکیٹ کا. اور 5 سال بعد انہوں نے فیصلہ کیا جب وہ ڈیوٹی ختم ہو گئی کہ یار ہمیں اب کیس کرنا چاہیے. ایسے ڈرتے رہے کہ شاید یہ اسی تو یہ کئی چیزیں بڑی ہائی ٹیک چیز ہے, کیونکہ اس میں وہ دیکھتے تھے کہ فوڈ اسٹینڈرڈ میٹ کرتی ہے, فلانا اسٹینڈرڈ میٹ کرتی ہے.
$200 million worth of plastic resin. ہاں تو یہ چلیں وہ جس کے پاس فون ہو, جس کے پاس وہ تو یہ اچھا ڈسپلن ہے وہی بولے, چلے بولے یار اس کو بیچارے کو بہت دیر سے ہو. اچھا سر, آن ٹریڈ سیالکوٹ, گجرات, گجرانوالا ہم دیکھتے ہیں کہ ادھر ایکسپورٹ انڈسٹریز ہیں. دیز آر دے ہیو کلسٹرز فار مینوفیکچرنگ جس کے اندر دے کین اسپیشلائز, دے کین ایکسپورٹ. تو ٹریڈ تو آتا تو فیڈرل پالیسی کے اندر ہے, بٹ وی سی اسپیسیفک سٹیز ڈوئنگ ویل. سو ہاؤ ہیز دس ہیپنڈ, واٹ کین وی لرن فرام دیم؟ کیونکہ اب وہ ٹائم ختم ہو رہا ہے, میں ابھی I'll take a question round then I'll say something at the end. جی منظور صاحب, پاکستان جی پاکستان انڈیا ٹریڈ کے بارے میں بتائیے گا کہ انڈیا نے MFN دیا 96 میں, ٹھیک ہے, اور جب زرداری گورنمنٹ پہ پریشر پڑا کہ آپ بھی دیں تو ہم نے حافظ سعید کو آگے کر دیا اور وہ واگا تک جلوس لے کے چلے گئے تھے اور کہا کہ کوئی مائیکل لال انڈیا کو پسندیدہ قوم قرار. یہ ہمارا ایک نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہے, بجائے اس کے کہ ان سے نیگوشیٹ کرتے ہیں کہ ہمارے یہ کنسرن ہے آپ ان کو ایڈریس کریں, تو ہم نے حافظ سعید کو آگے کر دیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا چلے آپ بتائیں پھر یہ سر. جو ہمارا سر سیشن تھا نا اس کے اراؤنڈ ہم نے کافی سارے مسئلے ڈسکس کیا جو کہ پچھلے ماشاء اللہ 70 سال سے ہم کر ہی رہے ہیں. لیکن سر میری طرح کا جو 22 سال کا نوجوان ہے نا, وہ اب سولوشن اورینٹیڈ چیزوں کو ڈھونڈتا کہ میں اور پرائیویٹ سیکٹر ہم لوگ گورنمنٹ پہ ریلائی کیے بغیر اپنے اینڈ پہ کیا کر سکتے ہیں. ظاہری بات ہے ہم آئسولیشن میں تو نہیں کام کر سکتے, گورنمنٹ کہیں نہ کہیں انوالوڈ ہوگی. لیکن سر اب میں اپنے اینڈ سے سوچتا ہوں کہ میں ایز اے پرائیویٹ انڈیویجول کیا جو ہے نا ملک کو بہتری, کیونکہ میں نے اگلے 40-50 سال بھگتنا ہے, آپ سارے 60-70 کے ہیں. اب جو یار بات سنو, یو ہیو بین ویری کائنڈ, ہمیں 10 سال تو انہیں مائنس کر دیا, چلو ٹھیک ہے. جو کنٹریبیوٹ چلے جو کنٹریبیوٹ آپ نے کرنا تھا ماشاءاللہ ہو گیا. تو آل ایج گروپ کوئی فرق نہیں پڑتا, ہمیں بھی رہنا ہے, 5 سال ہیں 7 سال ہیں, ہم نے بھی کچھ نہ کچھ کرنا ہے. تو چلے اور کوئی اگلا سر میری طرح کا بندہ جو ہے نا وہ سولوشنز ڈھونڈتا ہے, تو بہتر ہوگا کہ سر ہم تھوڑے سے سولوشنس کو بھی, جس طرح سر میں آپ کو ایک تھوڑا سا سولوشن پریزنٹ کرتا ہوں کہ آئی ٹی سیکٹر میں ایک ریسورس آگمنٹیشن کا ماڈل ہے جو کہ انڈیا 2000 سے کرتا آ رہا ہے. آپ سمپل اپنا بچہ جو ٹرینڈ ہوتا ہے اس کو ٹرین کریں, اور آپ کو بغیر کوئی را مٹیریل نہیں چاہیے, کوئی آپ کو ٹیرف کے مسئلے نہیں چاہیے, آپ نے ایک انٹرنیٹ اور پیمنٹ گیٹ وے دینا ہے, بچہ آپ نے اپنا آئی ٹی کا ٹرین کرنا ہے اور اس کو ایک پریمیم کے اوپر کنٹریز کے اندر ایز اے ریسورس آپ نے اس کو آگمنٹ کرنا ہے. اس کے بارے میں آپ کا خیال؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ایک ادھر بھی آپ بات کر لیں تو پھر ذرا پیچھے ادھر. اچھا مختصر شارٹ رکھیں گے, مختصر فائنل 10 منٹس ہیں. ایکچولی ساری باتیں تو ہو چکی ہیں. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو کالونیل رول یہاں شروع ہوا تو اس کے 2 ہی پرپسز تھے, ایک تو ملٹری بیس کرنا اور دوسرا انڈسٹری بیس کرنا. دیکھیں ان پرانی باتوں کو چھوڑیں, سوال کریں آگے چلیں. 60 اور 70 تک تو ہم انڈسٹری میں کافی آگے تھے, لیکن آن ورڈ جو 79 کے بعد ہم ملیٹنسی میں پڑے تب سے ہمارا پولیٹیکل انسٹیٹیوشن ویک ہو گیا. اور اب جو ہے وہ اگر پولیٹیکل انسٹیٹیوشن کو بہتر کرنا ہے اکانومی ریوائول کا, تو ہمیں یوتھ امپاورمنٹ کو بھی جو ہے نا لینا چاہیے. What do you have your... بالکل صحیح ہے. اور پیچھے جائیں ذرا, پیچھے اینڈ میں. تھینک یو سو مچ. نعیم شاہد, پاکٹ ویلفیئر ٹرسٹ. بہت اچھی بات ہوئی, ہر لحاظ سے بھی دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. مجھے ایک کویشچن تو ماشاء اللہ یہ ہمارے نوجوان نے کر دیا. مجھے یہ پوچھنا ہے کہ ہم رورل ایریاز میں بھی کام کرتے ہیں, دیگر جگہوں پہ بھی, اور وہاں پہ لوگوں کو یا خواتین کو امپاورمنٹ میں ہم الحمدللہ کافی کوشش کر رہے ہیں. تو ایسے ایریاز میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں گا کہ تھر میں ہم نے لوگوں کو دیکھا کچھ کام نہیں کر رہے, تو ہم نے ان کو بکریاں لے کے دے دیں کہ کم از کم وہ یہ کر لیں کہ بکریاں ہی پال لیں تو لوگ کچھ نہ کچھ ہو جائے. تو 2-2.5 سال میں جس کو ایک بکری دی تھی اس کے پاس 7-8 بکریاں ہو گئی. تو مے بی کہ کسی نہ کسی درجے میں یہ کچھ کر لیا. تو کیا ایسے کوئی پلانز یا کچھ ایسی چیزیں کہ جو ہم جیسی کوئی آرگنائزیشن کسی جگہ پہ کچھ کرنا چاہے تو مے بی کہ کسی نہ کسی درجے میں وہ ایک حصہ ہو جائے گا, چاہے وہ ایک فاختہ کے جو ہے نا وہ منہ میں پانی کے برابر ہی کیوں نہ ہو. تھینک یو. یہ موئن صاحب کو دے دیں. جی ٹریڈ لبرلائزیشن کے لیے اگر ہمارا پلان ہو اگلے 2-3 سال کا, تو ہمارے ایلائز کون ہیں اور ہمارے اپوننٹس کون ہیں, کس طرح سے وہ ایلائز کو ریچ آؤٹ کر کے ان کے ساتھ ایک کس طرح سے روڈ میپ بنائیں. ٹھیک ہے. خیام کو دیں. یہ اس پہ پلیز کامنٹ کر دیں, فری ٹریڈ سے فورن ریزروز پہ کیا امپیکٹ ہوگا. اچھا ٹھیک. وہ عظما کو پیچھے ادھر.
میرا کویشچن یہ کہ ٹریڈ پالیسی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں جب بھی میں اسے پڑھتی ہوں یا میں کسی کو اس پہ کچھ گائیڈ کرنا چاہتی ہوں، اچھا، تو دیر از نو اسپائس ان ٹریڈ پالیسی. ہاں، یعنی ہمیں اس کے اندر کوئی نئی چیزیں نظر نہیں آتی، وہی پرانی چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. تو کوئی نیو انیشیٹوز اگر ہمیں اس میں ملتے بھی ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ دے آر ناٹ گوئنگ ٹو دے آر ناٹ بی امپلیمنٹڈ. تو اس چیز کو کس طرح سے ریموو کیا جائے؟ ٹھیک ہے. آئی تھنک لیڈی کو دے دیں. دیٹس the last question I hope and then I can. اچھا، اگین آئی وڈ سے وٹ ہی سیڈ کہ ہم پاکستان میں اسپیشلی جب آپ کے ایج گروپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ہم پرابلم اورینٹیڈ کانورسیشنز کرتے ہیں، سولوشن اورینٹیڈ کانورسیشنز نہیں کرتے، رادر بس اسکربنگ کرتے ہیں بیٹھ کے. تو آئی وڈ لائک ٹو آسک کہ ہمارے یہاں جیسے اسمگلنگ کے ایشو پہ سر نے بات کی کہ اسمگلنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، لارج اسکیل پہ اوپنلی ہو رہی ہے. تو مائی فرسٹ کویشچن از کہ اس سے اسٹیٹ رادر دا رائٹ ورڈ وڈ بی اسٹیبلشمنٹ کو فائدہ کیا ہو رہا ہے، اینڈ سیکنڈلی ہاؤ کین وی کوپ اپ ود اٹ. اب ہم نے اسٹیبلشمنٹ کا کرنا کیا ہے، ہم نے ٹاپ ڈاؤن چینج لانا کیسے ہے، سولوشن کیا ہے اس ساری کانورسیشن؟ ٹھیک چلے ہو گئے. اب میرا خیال ہے لیٹ می گیٹ بیک ٹو یہ جو کویشچنز ہوئے. کہاں سے شروع ہوا؟ اچھا، شکیل صاحب کا تھا پاکستان انڈیا ٹریڈ. اٹس ویری انفارچونیٹ کہ یہ جو ہے نا، میں بنگلہ دیش کی اگزامپل دے رہا تھا کہ وہ ان کا جو مچ اسمالر اکانومی، ان کا 1 بلین کا جب ایکسپورٹ تھی تو ہماری 7 بلین کی تھی اور اب وہ 40 پہ پہنچ گئے ہیں کہ انہوں نے وہ انٹیگریٹ کیا انڈین. لیکن ہم نے ہمارا سیکورٹی کنسرن رہا ساری عمر، ہم سمجھتے رہے ہمیشہ نقصان کے اینگل سے سمجھتے رہے. ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ یار اتنی بڑی اکانومی ہے، ہم بھی کچھ بیچ سکیں گے. تو اٹ از بٹ دیٹس ہاؤ اٹ از. جو آئی ٹی سیکٹر کی بات ہوئی نا، تو یہ کئی چیزوں کے پیچھے ایک چیز ہوتی ہے جو ہڈن ہوتی ہے، جو نہیں پتہ ہوتی. فار ایگزامپل یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی، کچھ 90s میں جب یہ ایک دم یہ انٹرنیٹ وغیرہ بڑھا نا، تو یہ WTO ممبرز نے کہا یار ہم اس کو، چونکہ وہ ایک ایگریمنٹ سب کے لیے بائنڈنگ تو بنانا مشکل ہے، لیکن جو ولنگ پارٹنرز ہیں وہ ایک ایگریمنٹ بناتے ہیں کہ یہ جو کمپیوٹرز ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں، سافٹ ویئر وغیرہ، اس پہ ہم ساری ریسٹرکشن ہٹا دیتے ہیں، لیکن وہ کنٹریز آپس میں کٹے. اچھا، انڈیا حالانکہ بڑا دقیانوسی تھا اس وقت، لیکن اس نے ایک دم سے جوائن کیا. پاکستان اس وقت سے 1998 سے اب 2023 ہو گیا، کچھ 10 اسٹڈیز کرا چکا ہے ہمیشہ کہ جی ہمیں جوائن کرنا چاہیے. نہیں اس کا صرف یہ ہے کہ آپ یہ کمپیوٹرز وغیرہ جس پہ آپ نے یہ ٹیکس خواہ کے لگائے ہوئے ہیں، ہر چیز کو ریسٹرکشن کی ہوئی ہے، اس کو فری کریں. اور یہ ساری جو وہ جو ہے ایک کلب بنی ہوئی ہے، آپ اس کا اچھا، اور کوئی 97% آف ورلڈ ٹریڈ اس میں وہ شامل ہے، وہ سارے ہیں. لیکن ہمارا ابھی یہ جو لیٹسٹ ایک ہم نے پش کیا تو انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ نے کہا جی، لیکن اس کا پہلے اچھا جب وہ 2001-2 میں ہم نے ڈیسائیڈ کیا FPR نے کہ یہ کرنا ہے، تو منسٹری آف انڈسٹریز کہنے لگے ہری پور میں ہماری ایک انڈسٹری ہے وہ نہ بند ہو جائے کہ ادھر کمپٹیشن میں. وہ ہری پور والی ویسی انڈسٹری بند ہو گئی، لیکن ہم نے بس کوئی نہ کوئی اس طرح کا بہانا، اور یہ چیزیں ہم نے اپنے آپ کو ذرا اس مجھے یاد ہو ادھر ایک اس کی میٹنگ ہو رہی تھی تو یہ سیمسنگ والے تھے. میں نے کہا کہ یار آپ لوگ پاکستان میں کیوں انویسٹ کرتے ہیں اتنا بڑی. وہ کہنے لگا آپ نے وہ جو بیسک ایگریمنٹ ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کا آپ نے وہ سائن نہیں کیا، ہمیں کوئی پتہ نہیں، ہم کل انڈسٹری لگائیں، آپ اس کو ایسے چینج کر دیں، آپ وہ ٹیرفس ایسے کر دیں، آپ کم از کم کچھ کمٹمنٹ لگے تو پھر ہم آگے جائیں. تو اس طرح کی ہر چیز کے پیچھے نہ کچھ اس طرح ہے جو پاکستان نے انفارچونیٹلی اسے نکلا ہوا ہے. تیسرا اس کے بعد کسی نے کہا کہ رورل ویمن امپاورمنٹ کا، یہ بڑی پاورفل چیز ہے. دیکھیں اس وقت ہمارا نا پاکستان کا جو مین بگ سورسز آف انکم، ایک تو ریمیٹنس کو 30 بلین کی، 30 بلین کی ہماری ایکسپورٹ، 60 بلین ہمارا جو خرچہ ورچہ نا امپورٹ اور یہ سب ملا کے 90 بلین کو 30 بلین کا. وہ ورلڈ بینک وغیرہ کی اسٹڈی ہے کہ ذرا کہ آپ ویمن امپاورمنٹ کریں، آپ 30 بلین آپ ویسے کریٹ کر دیں گے، آپ کو کہیں باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، آپ سارا سیلف سفیشینٹ ہو جائے گا. لیکن انفارچونیٹلی وی آر امنگسٹ the lowest, ہم worst ہیں, we somehow ہم رکا ہوا. اچھا خیام تو نے کوشچن کیا کہ فورن اس پہ انڈیا کی میں نے اگزامپل دی نا، 1.5 بلین تھا نا ان کے پاس اس وقت، انہوں نے مانگا IMF سے، اب ان کا 600 بلین کا ریزرو. اسی طرح جس کنٹری نے بھی کسی کی اگزامپل لے لو، تو وہ جب وہ ٹریڈ چلنا شروع ہوتا ہے اس سے انویسٹمنٹ بہت آ رہی ہوتی ہے اس کنٹری میں، اس کے ریزروز آٹومیٹکلی بڑھتے ہیں. جتنے اس وقت دنیا میں دیکھو نا 2-3 کنٹریز اس طرح، ایک پاکستان، ایجپٹ،
और तीसरा अर्जेंटीना, उनको भी यही होता है कि हम सेल्फ सफिशिएंट और ये सारा कुछ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन ये वो, ये तीनों कंट्रीज़ हर वक्त IMF के पीछे होते हैं कि हमारे बस बैलेंस ऑफ पेमेंट का प्रॉब्लम है, हमारे रिजर्व्स लो हैं, हमें ये करो। लेकिन जिन कंट्रीज़ ने ज़रा कोई ट्रेडिंग ओपन शोपन की तो वो आई मीन देयर फॉरेन रिजर्व्स हैव गॉन अप वेरी वेरी सब्सटैंशियली। अच्छा, एक और क्वेश्चन था कि क्या हम सोल्यूशन ओरिएंटेड, वो ठीक है, बिल्कुल सही है, लेकिन आज का मेरा मकसद ही ये था कि ये प्रॉब्लम्स हैं और इसके ये सॉल्यूशंस हैं और बाकी कंट्रीज़ हैं ये सॉल्यूशन, और इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। मे भी जिस तरह बाकियों ने कहा कि साथ स्टैंडर्ड्स भी होने चाहिए, ये भी होना, सारा कुछ होना चाहिए, लेकिन जब आप कंपटीशन का एक प्रोसेस अडॉप्ट करेंगे तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली, जब देखें जैसा वो मैं कह रहा था कि रीजनल एशिया पैसिफिक कंट्रीज़ ने वो किया, उसमें पहला सोल्यूशन ये कर रहे हैं आपस में मिल के कि हम अपने स्टैंडर्ड्स एक कर दें ताकि ये आपकी एक्सपोर्ट्स वगैरह ना रुकें। अनफॉर्चुनेटली वी स्टेइंग आउट ऑफ ऑल दिस, तो दैट्स अनफॉर्चुनेट। तो सोल्यूशंस की आज बात हो रही थी, लेकिन वो ऑब्वियसली सबको वो प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं, तो उसमें ज़्यादा लगता है कि वही बात हो रही है जिससे। अच्छा, मोइन आपने पूछा था कि हमारे एलाइज विद इन द कंट्री कौन है बाहर? हाँ, विद एलाइज बहुत थोड़े हैं अनफॉर्चुनेटली, और ये ज़रा थोड़ा सा, मैं तो ये एक गेट्स फार्मा वाला जो मेरा जो इतना मैं इतने लोगों से बात की है, एक ये रस्तगार साहब ये इंजीनियरिंग ये भी कहते रहते हैं, और इस तरह कुछ 2-4 हैं, या सियालकोट वाले मुझे मिले, वो कहते हैं यार ठीक है हमने तो अपना एयरपोर्ट भी खुद बनाया और सारा कुछ, एंड वी आर विलिंग टू। अच्छा, कुछ ये भी था कि जब ये इंडिया के साथ खोल रहे थे तो फर्स्ट टाइम आई वेंट टू फैसलाबाद, तो वो कहने लगे नहीं बस ओवर आवर डेड बॉडी, उनके पास तो इतनी बड़ी ज़बरदस्त केमिकल इंडस्ट्री है, ये तो बंद कर देंगे। और जब उस वक्त गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं खोलते, और ये सियालकोट वालों के ये बेताशा, वो उनके पाकिस्तानी लॉन वगैरह, वो कहते हैं कि हम अगर 20 कंटेनर लेके जाते पहले दिन बिक जाओ, हमारे वो जो सैंपल होते थे वो भी बिक जाए। तो वो उनको इतना लगा यार ये अच्छा, कई उसने ये जो केमिकल्स वाले, मुझे याद है मैंने उनसे सब्सिक्वेंटली पूछा, कहने लगे यार कि ये सोडा ऐश वगैरह हमारा ख्याल तो उनकी, कहते हैं वो तो साउथ से मंगाते हैं, उनको बहुत सस्ता पड़ रहा था ये दाऊद, हाँ इधर से वाघा बॉर्डर से। लेकिन वाघा बॉर्डर में हमने जिस तरह आप कभी जाके देखें कि पहले कस्टम वाला देखता है, फिर वो रेंजर देखता है, फिर वो हमारा NLC वाला देखता है, वो इतनी उसकी कॉस्ट बढ़ा, वो देखना क्या होता है, हर एक ने अपने अपने पैसे लेने होते हैं, इतनी कॉस्ट बढ़ा देते हैं उस चीज़ की। और दूसरा हमारे वो बड़े लिमिटेड जैसे, बाकी कहते हैं जी ये परेड होगी और ये होगा फन होगा। अच्छा, पहले पाकिस्तान का क्या था, जब पाकिस्तान हालांकि जब ओपन जब इलादा हुआ, हालांकि बड़ा वो थी रिजेंटमेंट हुआ थी, लेकिन पाकिस्तान का जो बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर था इंडिया था, और उस वक्त उन्होंने बहुत सारे, हमेशा ये बात होती थी कि मज़ीद और कौन से हम पॉइंट्स खोलें, ये सारा कुछ आके 65 वॉर में, तो इसीलिए वो कोई बात कर रहा था। तो पहले 20 सालों में हमारी जो एक्सपोर्ट्स थी, ये इंडोनेशिया की अब 300 बिलियन है ना, और मलेशिया की भी इसी तरह 300 बिलियन, और थाईलैंड की, इन तीनों से हमारी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा थी, हालांकि थोड़ी सी फ्यू हंड्रेड मिलियंस, लेकिन इनकी कंबाइन से हमारी ज़्यादा थी। वो ईशद हुसैन साहब का पेपर पढ़ें, उन्होंने वो सारा इसका एनालिसिस किया हुआ है। तो ये अनफॉर्चुनेट। अच्छा, और कौन सा एक सवाल था भाई? जर्मनी जापान का क्या करना है? हाँ, नहीं वो नहीं ठीक है, उस वक्त हमारी हालत जो है ना, कंपेयर टू मैनी अदर कंट्रीज़, पाकिस्तान, वो जिस तरह कहते हैं ना साउथ कोरिया वालों ने अपनी टीम में, वो साउथ कोरियन को उनको उस वक्त जब वो नया आया जनरल पाक, तो उसको वो जापान वगैरह में रहा, तो उसने देखा यार जापान इतना आगे कैसे निकल गया है, तो उसने अपनी टीम जो है ना, बाकी जो 2-4 कंट्रीज़ जो उस वक्त फॉरवर्ड लुकिंग कंट्रीज थे, उसने कुछ लोगों को, बिजनेसमैन को भेजा ताइवान, कुछ को भेजा हांगकॉन्ग, और कुछ को पाकिस्तान ही भेजा कि ये देखो ये क्यों, किस तरह ये क्या कर रहे हैं। सब्सिक्वेंटली तो उसने भेजा कि देखो इन्होंने क्या गलती की है कि ये सारा उल्टा हो गया। लेकिन ये था, पाकिस्तान मॉडल था उस वक्त, एंड इट वाज डूइंग वेरी वेरी वेल। हाँ, तो आई थिंक और तो मुझे कोई इस तरह की, अनलेस मेरे से कोई क्वेश्चन रह गया या कुछ इस तरह। तुम्हारा क्या क्वेश्चन? सॉरी यार। गुजरांवाला, गुजरात, how are cities doing, individual cities doing well in export market? ये दोहराइए प्लीज, फिर से कहें। हाँ जी, मैं कहता how are some individual cities doing well in accessing the export market, why, even though this is a federal subject?
What is to be learned? نہیں ایک تو ہسٹوریکل ریزنز ہے نا. یہ سٹی جو ہے نا وہ انگریزوں کے زمانے سے یہ بنانا شروع کیا, وہ ایکسپرٹیز بلٹ اپ ہو گئی. اب دنیا ساری فٹ بال بناتی ہے, لیکن وہ سیالکوٹ مطلب کہ چائنیز نے مشین, لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے آپ کو امیڈیٹلی ایڈجسٹ کیا کہ دیکھیں کہ چائنیز کیسے ہماری مارکیٹ لے رہے ہیں. اور فیفا مطلب کہ کتنا سینسٹیو چیز ہے کہ دنیا میں وہ ورلڈ کپ ہو رہا ہے اور پاکستانی بال یوز ہو رہا ہے, کیونکہ ان کو ٹرسٹ ہے کہ یہ پھٹ نہیں جائے گا, کچھ نہیں ہوگا, کیونکہ چیز اچھی بن سے. اور کس طرح کیوں ہے کہ وہ کمپیٹ کرتے ہیں, اوپن کمپٹیشن میں جاتے ہیں. اور ان کو فارچونیٹلی ادھر گورنمنٹ نے بھی یہ کیا ہوا ہے کہ ان کو را مٹیریل بھی ان کا فری وغیرہ کرتے ہیں کہ تاکہ یہ ان کو کوئی پرابلم ہو. جی وہ اسلام آباد سے بچ کے چلتے ہیں. دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ جو بندہ بھی اسلام آباد سے اسلام آباد کی ایک چرچ بھی ہے اپنی کہ ایوری باڈی از کمنگ ٹو اسلام آباد فار پروٹیکشن اور ایس آر او پروٹیکشن. یہ جتنے لوگ کر رہے ہیں نا انکلوڈنگ مائی اون کمپنی, ہم لوگ وی نیور گو ٹو اسلام آباد فار دس کائنڈ آف تھنگ. بہت ساری چیزیں موجود ہیں اس میں, لیکن بیفور سر وی کلوز ڈاؤن, کیونکہ ایجوکیشن کی بھی آپ نے بات کی تھی. ایک انٹرسٹنگ چیز ہے کہ پاکستان میں ایکسپورٹ نہیں پڑھائی جاتی آپ کی کسی یونیورسٹی میں. آپ کا کوئی ایم بی اے ایکسپورٹ کا ایم بی اے نہیں ہوتا. جب میں پروفیسر صاحب سے پوچھتا ہوں کہ جی آپ کیا پڑھاتے ہو, کہتے جی ہم انٹرنیشنل ٹریڈ پڑھاتے ہیں, وچ ریئلی ڈز ناٹ ریلیٹ ٹو ایکسپورٹ. وائی اٹ ڈز ناٹ ریپورٹ ٹو ایکسپورٹ, کیونکہ جب میں پروفیسر صاحب کو پوچھتا ہوں کہ آپ کا اسٹوڈنٹ لیٹر آف کریڈٹ اسٹیبلش کر سکتا ہے, بیکاز ریسپیکٹفلی پروفیسر صاحب خود بھی نہیں کر سکتے, یو سی, اینڈ دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ دا میکینکس آف ایکسپورٹ ٹریڈ, اور وہ کہیں پڑھائی نہیں جاتی. یہ جتنے ملک باقی ٹیک آف کیا ہے دے ہیو این آرمی آف ایکسپورٹنگ پروفیشنلس, کیونکہ ایکسپورٹ کا جو پروسیس ہے اس میں تقریباً 13 اسٹیپس ہیں. ان 13 اسٹیپس میں ایک اسٹیپ بھی نا آپ کی کوئی یونیورسٹی پڑھاتی نہیں ہے. سو پلیز پٹ دس آلسو ان دا. نہیں وہ تو میں نے کہا نا کہ ہمارے ٹریڈ پالیسی کسی بھی یونیورسٹی میں کچھ, آئی مین آئی ریسنٹلی اسٹارٹڈ پالیسی ہے نا, ایک پالیسی ہے اس کی میکینکس آف ٹریڈ ہے, وہ سرے سے نہیں پڑھائی جاتی. یہ جب وہ چائنا نے نیا WTO کو جوائن کیا نا تو ان سے بات ہو رہی تھی کہ کس طرح ہاؤ ڈو یو, ہم لوگ تو شروع سے وہ پہلے گیٹ 47 سے پاکستان اس کا پارٹ تھا, اور یہ سارے سال لائک تائیوان اینڈ آل, ان کی جو ویمن لیبر فورس ہے نا, اے لاٹ آف دیم آر ایکسپورٹ پروفیشنلس. عورتیں جو ہیں وہ اس کے اندر دے آر ناٹ سو مچ انٹو مینوفیکچرنگ, دے آر انٹو دا ایکسپورٹ ٹریڈ, کیونکہ سیلنگ, مارکیٹنگ, میکنگ ڈیلز, ڈوئنگ دا یو نو ایکسپورٹ کے جتنے اسٹیپس ہیں نا, وہ بہت سے اسٹیپس ہیں جن کو لوگ سوچتے نہیں ہیں کیونکہ ایکسپوجر نہیں ہے ان کی طرف. تو میں اس کی بات کر رہا تھا کہ وہ میں چائنیز امبیسڈر سے, تو میں نے کہا یہ آپ نے یہ جوائن کیا اور سارا آپ کس طرح اپنے رولز, وہ کہتا ہے کہ دو چیزیں. ایک تو کہتا ہے کہ ہم نے کوئی اپنے کنٹری میں کوئی 800 کے قریب WTO سینٹرز بنائے ہوئے, 800 کہتے ہیں ہر ڈسٹرکٹ میں, تاکہ ان کو پتہ چلے کیا رولز ہیں, ریگولیشن ہے. دوسرا کہنے لگا کہ یہ انہوں نے ہمارے لیے بڑا مشکل بنایا تھا WTO میں انٹر ہونا. کہتے ہیں انہوں نے 14 سال ہمارے سے شرطیں منوائیں, ہم کچھ چیز کر کے لاتے تھے, کہتے نہیں تمہارا وہ رول ٹھیک نہیں ہے, تمہاری یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. تو کہتا ہے کہ ہم جاتے تھے واپس اور وہ کہتے تھے یار یہ نہیں مان رہے, تو کہتا ہے ان دا پروسیس ہم نے اپنا سارا سسٹم ریفارم کر دیا, ہم نے اوپننگ یہ سارا کچھ. تو کہتے ہیں اس وجہ سے یو نو وی ڈنٹ ریلی ریزنٹ اٹ, ہم اس وقت چپ کر کے جو کہتے تھے ہم کرتے جاتے تھے, تو اس لیے بڑھ گئے. تو آئی جسٹ یو نو جی میرا خیال ہے اب نہیں اس ٹھیک ہے, بات ہو گئی ٹھیک ہے. میں چونکہ انگلش کمنٹیٹر ہوں پاکستان اسپورٹس بورڈ کے ساتھ, تو میں نے دیکھا ہے کہ ویمنس کا فیوچر بہت واسٹ اور مطلب ہائی اسکوپی ہے پاکستان کے اندر اسپورٹس کے پوائنٹ آف ویو. لیکن حالانکہ اسپورٹس, ٹورزم اور ہیومن رائٹس یہ تو معاشوں کو اوپن کرتے ہیں, جو چیزیں اوپن کر رہی ہیں اس طرف ہم جا نہیں جا رہے ہیں, بچے پیدا کر رہے ہیں, غربت بڑھا رہے ہیں, اور اس طرح کی چیزیں بیس ہو رہی ہیں. انفارچونیٹلی ایٹ ون ٹائم پاکستانیز کو پتہ ہماری ٹیم ملنے گئی تھی کوئین کو, اس نے کہا وہ یہ نیشن آف اسپورٹس مین, وہ ہمارے وہ
ہاں وہ تھے ہمارے اسکواش کے بھی چیمپئن تھے, ہاکی کے بھی چیمپئن تھے, کرکٹ چیمپئن تھے, لیکن دے ور مینیجرز لائک نور خان اور اس طرح کے لوگ تھے. اب انفارچونیٹلی اب ہمارے جو اولمپک کے جو پچھلے 20 سال سے جو جنرل صاحب ہیں پاکستان اولمپک کے, ایک کو برانز میڈل بھی لیا اور بیٹھے ہوئے ہیں, نہ چھوڑنا نہ کچھ کرنا. تو بس آئی تھنک لیٹس ناٹ گیٹ انٹو ادر تھنگس. Yes, I think maybe it's time to conclude. I think you did a great job. Thank you, sir. بہت مزہ آیا. ایک جو آپ نے شروع میں دکھایا نا, پاکستان 25 بلین ایکسپورٹس, بنگلہ دیش 55 52, یعنی کہ ڈبل. اور ایک زمانہ تھا جب ہم سمجھتے تھے کہ بنگلہ دیش سے مشرقی پاکستان سے زیادہ کوئی غریب اور نادار علاقہ ہو ہی نہیں سکتا. ہم انہیں حقارت سے دیکھتے تھے. اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ ہم سے 2 گنا آگے نکل گئے, اور اس کی وجوہات سیاسی اور سماجی ہیں. ٹھیک ہے. ادھر فوج, بنگلہ دیش کی فوج ان کے گلے پہ نہیں پڑی ہوئی ہے, سب سے بڑی بات یہ. پھر ان کی سوئی کشمیر پہ نہیں اٹکی ہے, نہ کسی ایسے اور مسئلے پر. اور تیسری بات جو یہاں پر کی گئی کہ ادھر عورت شامل ہوتی ہے پروڈکشن میں, پروڈکشن کے عمل میں. تو اگر آپ کی باتوں سے ہم یہ تمام باتیں اخذ کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا بہت کامیاب ڈسکشن رہا ہے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ. So I'll just request کہ تھوڑا مطلب کہ I know you're a lot into science issues which are also very important, you're a lot into social issues, لیکن کبھی کبھی تھوڑا اکانومی بھی کرے تاکہ just for exchange of ideas کہ لوگ کیا سوچتے ہیں یہ وہ, تو یہ بڑا اچھا ہوگا. تو تھینک یو ویری مچ سر.